الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کے دو مقامات سے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان کا ترجمہ مختصراً کچھ تفسیری فائدے اور پھر انشاءاللہ واقعہ کربلا آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. دوسری آیت میں فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں.
اور اپنے رب تعالی کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی ان دو آیتوں نے بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، وہ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ۔ اسے نہ زبان سے مردہ کہنا چاہیے، نہ دل میں مردہ سمجھنا چاہیے۔ زبان سے بھی ان کو مردہ نہیں کہنا، دل سے بھی ان کو مردہ نہیں سمجھنا، نہیں سوچنا، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ سکتے نہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں اگر آپ شہید کے معنی دیکھیں گے تو اس کے معنی ہے گواہ۔ ایک معنی میں ہر مومن شہید ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ شہادت کے معنی گواہی، تو وہ اللہ کی گواہی دیتا ہے، تو اس معنی میں تمام مومنین جتنے بھی ہیں وہ سب شہید ہیں۔ لیکن اس کو خاص طور پر شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر گواہی دیتا ہے، اور اس شہادت کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، اونچا ہے، بالا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اتنی بات اور کہوں گا کہ جب کلمہ پڑھنے والا شہید زندہ ہے تو جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کی حیات میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ شہید کی بیوہ اس کی بیوی عدت گزار کے نکاح کر سکتی ہے، مگر نبی کی بیوی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لوگ کہتے ہیں اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ مومنوں کی ماں ہے۔ قرآن نے ان کو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے کہا ہے، تو اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو سنو، وہ جسمانی مائیں نہیں ہیں، وہ روحانی مائیں ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں وہ مائیں کہا ہے تو روحانی ماؤں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر روحانی بیٹیوں سے کیسے ہوگا؟ کیونکہ ساری امت کی پھر خواتین نبی کی روحانی بیٹیاں ہوں گی۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مائیں ہیں اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو شبہ کرتا ہے وہ مومن نہیں۔ ان کا کلمہ پڑھنے والا شہید جس کی رگیں کٹ گئیں، خون بہ گیا، جان نکل گئی، اللہ فرماتا ہے مردہ نہ کہو۔ نہیں کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ زندہ ہیں۔ یا اللہ ان کی جان نکل گئی، ان کے جسم کو دفنا دیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے مردہ نہیں کہنا، سوچنا بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو جب کلمہ پڑھنے والے مومن کی یہ شان ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی شان کا اندازہ کر لیجئے۔ یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شہید نے اللہ کی راہ میں جان دی تو اللہ تعالیٰ کچھ بدلہ دے گا یا نہیں دے گا؟ کیونکہ ہم نیکی کرتے ہیں اس پر ہمیں اجر ملتا ہے۔ تو شہید نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی تو بدلہ کیا ملتا ہے؟ یہ فانی زندگی قربان کرنے والے کو باقی رہنے والی زندگی ملتی ہے، اسے وہ زندگی ملتی ہے پھر جس میں موت نہیں ہے۔ اور یہ شہادت انعام ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے گا، انعام ہے۔ شہادت
انعام، تو اب ہر انعام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی انعام ان کو نہیں ملا۔ شہادت انعام ہے تو اس کی حقیقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پوری ہوئی۔ یہاں ایک مسئلہ اور کرتا چلوں، آپ نے ابھی سنا کہ شہید زندہ ہے۔ شہید کیا ہے؟ نہ اس کو مردہ کہنا ہے، نہ اس کو مردہ سوچنا ہے۔ تو جب وہ زندہ ہے تو بتائیے کیا زندہ کا ماتم ہوگا؟ ماتم تو مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا۔ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ماتم وہ کریں جن کے مر گئے ہیں، اور شہید اونچی کہیے گا زندہ۔ شہادت انعام ہے، آپ بھی کہیے گا شہادت انعام۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس کا مطلب کو تغمہ یا تمغہ لینا نہیں ہے، بیجز لگانا نہیں ہے، ناموری نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اسی کے نام پر قربان کر دیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ شہادت انعام ہے اور اس کی حقیقت بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پوری ہوئی۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک جہری اور ایک سری۔ جہری اعلانیہ کو کہتے ہیں، سری پوشیدہ کو کہتے ہیں۔ جہری میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ اعلانیہ کھلی جہری شہادت ہے۔ کسی نے زہر دے دیا، سانپ نے ڈس لیا، نہر میں نہاتے ہوئے سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا، دیوار گر گئی اس کے نیچے آ کر مر گیا، یہ سری شہادت میں آتا ہے، چھپی ہوئی شہادت میں۔ ان دونوں کی حقیقت میرے آقا کی ذات پر پوری ہوئی۔ چنانچہ احادیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خیبر میں ایک عورت نے جس کا نام تھا زینب، یہودی عورت تھی، اس نے گوشت پکایا اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ بکری کا گوشت پکایا، اس میں زہر ملا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان پر زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر یہ سچے نبی نہیں ہیں تو میں ان سے لوگوں کی جان چھڑوا دوں گی۔ یہ تھی اس کی نیت۔ اس نے کھانا پکایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے۔ دسترخوان بچھ گیا، کھانا لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھا لیا، ایک لقمہ بنا ہوا پکا ہوا گوشت کھا لیا۔ صحابی کھانا شروع کر چکے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا لقمہ لینے لگے، بنے ہوئے گوشت میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ۔ گوشت گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے
رسول، وہ گوشت جو پک چکا ہے، بھن چکا ہے، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا، تو جاننا چاہتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں؟ تو بھنا ہوا گوشت گواہی دے رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پہلے سے بتا دیتے کہ اس میں تو زہر ملا ہوا ہے، تو پھر اس عورت کی تسلی کہاں سے ہوتی؟ اس کو کیسے معلوم ہوتا؟ حضور نے اسی کے لیے گوشت سے گواہی دلوا دی۔ حضرت بشر کھا چکے تھے اور وہ زہر بہت ہی کاری قسم کا تھا، ان کی وفات ہو گئی، ان کو مرتبہ شہادت مل گیا، نبی پاک بچ رہے۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا۔ اگر اس سے وفات ہو جاتی تو آپ شہید ہوتے یا نہیں؟ اونچی ہوتے، لیکن اللہ نے وعدہ کر لیا تھا جان کے بچانے کا، تو حقیقت پوری ہوئی، ظہور نہیں ہوا۔ اب دوسرا ماجرا دیکھیے، مختصراً کر رہا ہوں۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود لوہے کا وہ رنگ جو امامے پر باندھتے تھے تاکہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے، اس کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں چبھ گئیں، ہونٹ مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا، پورا دانت نہیں، پورا دانت مبارک نہیں، کیونکہ پورا دانت مبارک شہید ہوتا تو عیب آ جاتا، اور نبی میں عیب نہ ظاہری نہ باطنی، عیب نبی میں سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ تو دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا۔ جس طرح ہیرے کو تراشیں چمک بڑھ جاتی ہے، اس دانت میں سے نور زیادہ نکلتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں بھی تشریف لے گئے، وہاں ایک کھڈا تھا اس میں بھی تشریف لے گئے، ادھر شور بھی مچ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، مگر اللہ نے آپ کی جان بچانے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ زخمی ہوئے، خون نکلا، اس کے باوجود جان نہیں نکلی کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ کر لیا تھا۔ تو شہادت سری کی حقیقت بھی حضور پر پوری ہوئی، شہادت جہری کی حقیقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی۔ فرق رہ گیا روح کے نکلنے کا، وہ کیوں نہ نکلی کہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا۔ تو ماننا پڑے گا کہ یہ شہادت کی حقیقت بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ اور اس شہادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ واللہ انی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اس بات کو بہت زیادہ پیارا رکھتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کر دے، میں پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کر دے، میں پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کر دے۔ اس ارشاد سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کو کتنا محبوب رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور موت عطا فرما تو اپنے نبی کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مومن کی تمنا ہوتی ہے، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جہاد کے لیے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے کہ حضور دعا فرمائے ہمیں شہادت نصیب ہو۔ یہی روح اسلام ہے، یہی
آواز آئے مومن موت سے ڈرتا نہیں. اللہ نے جان دی ہے، اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی. ویسے بھی جان جانی ہے یا نہیں؟ ایک دن جانا ہے، تو اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ہم نے یہ جان لیا کہ شہادت آپ سن رہے ہیں توحید نیٹورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. خون بہتا ہے تو ہم سوچتے ہیں تکلیف ہوتی ہوگی، شہید کی موت تو بڑی سخت ہوتی ہوگی. تو اس بارے میں سن لیجئے. چیونٹی، کیڑی، اینٹ چھوٹی سی ہوتی ہے، یہ اگر آپ کے بدن پر رینگ رہی ہے اور اس کا ہلکا سا کہیں آپ کو پاؤں لگ جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو بھی صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جسم کٹ رہا ہے، مگر اس کو تکلیف نہیں ہوتی. اس کو تو اس وقت بڑا لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے. سن لیجئے کتنا مزہ آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ فرمائے گا جنتیوں خوش ہو، کہیں گے یا اللہ بہت خوش ہیں، دنیا میں تو بڑی تکلیف والی زندگی تھی، یہاں تو مزے ہی مزے، راحت ہی راحت ہے. اللہ فرمائے گا دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کہیں گے نہیں نہیں یا اللہ ہم نہیں جانا چاہتے. شہید کہے گا یا اللہ میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ شہید سے فرمائے گا کیا میری جنت میں تیرے لیے کوئی کمی ہے؟ تو وہ کہے گا مولا تیری جنت میں ہر نعمت ہے، مگر جو مزہ تیری راہ میں سر کٹاتے ہوئے آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ شہید کو اس وقت کتنا لطف و مزہ آتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے الشہید لا یجد الم القتل، شہید کو ہرگز قتل کی تکلیف نہیں پہنچتی. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جسم کٹ رہا ہے، اس کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ شہید کو بوقت شہادت اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. تو وہ اپنا وہ ٹھکانہ دیکھنے میں اتنا محو ہوتا ہے، گم ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف کا احساس. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. آج کل میڈیکل سائنس میں آپریشن مشہور لفظ ہو گیا ہے. باڈی آپریٹ کرتے ہیں، کہیں کوئی چیز نکالنی ہو آپ کے جسم کو کاٹتے ہیں، اس چیر پھاڑ کا نام آپریشن رکھا ہوا ہے. سرجری ہوتی ہے تو اس سرجری سے پہلے آپ کو اینستھیزیا، کلوروفارم ایسی دوا دی جاتی ہے جس سے آپ پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، آپ ہوش میں رہتے نہیں. آپ ہوش میں نہیں ہیں، وہ جسم کاٹ رہا ہے، آپ کو پتا چل رہا ہے نہیں، کوئی تکلیف کا احساس بھی نہیں. تو کلوروفارم کا نشہ اتنا ہو کہ جسم کٹنے کا پتہ نہ چلے، تو جسے اللہ کی محبت کا نشہ ہو جائے، جسے نبی پاک سے ملنے کا نشہ ہو جائے، جسے جنت کی راحت کا نشہ ہو جائے، اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کس نہ داند جز شہیدی نقطہ را، کو بخوں خود خریدی نقطہ را. اگر یہ شہادت کی بات کو سمجھنا ہے نا تو سننے سے سمجھ نہیں آئے گا، اس کو جب اختیار کرو گے تمہیں وہ مزہ خود بخود آ جائے گا. ساحل سے کیا اندازہ ہوگا طوفان میں کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جسے یہ لطف حاصل نہیں وہ کیا جانے. یہ شہادت اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے، اس پر ہم لوگ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ اب یہ سوال میں پہلے بتا چکا.
کہ صحابہ کی جنگ ہوتی تھی کافروں سے، بدر میں ہوئی، احد میں ہوئی، خندق جس کو احزاب کہتے ہیں دوسری جنگوں میں ہوئی، تو شہید تو قابل فخر ہوتا ہے، اس پر تو فخر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم سن کر آنسو بہاتے ہیں، تو آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہاں امام پاک کو بلانے والے کون تھے؟ محبت کے دعوے دار۔ امام کو بلانے والے کون تھے؟ مرید ہونے کے دعوے دار۔ امام کو بلانے والے کون تھے؟ مسلمان ہونے کے دعوے دار۔ انہوں نے کی بے وفائی اور دشمنوں سے مل کر امام کے مقابلے پر آئے، امام کا، آپ کے رفقا کا پانی بند کیا، آپ کے اہل خانہ کے سامنے بھوکا پیاسا ذبح کیا۔ قربانی کے جانور کو جو دین بھوکا پیاسا ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس دین کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے نبی کے شہزادے کو بھوکا پیاسا ذبح کیا۔ تو نبی کی محبت، نبی کی نسبت کی محبت کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک بات آپ نے سن لی، اب یہ بھی سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام اصل میں خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، بادشاہ بننا چاہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یزید اس لائق نہیں، میں اس لائق ہوں، یہ کرسی مجھے ملنی چاہیے۔ وہ اقتدار کے لیے نکلے، یہ تو کرسی کی جنگ تھی۔ تو سن لیجئے، ہاں امام اقتدار کے لیے نکلے تھے، مگر اپنے اقتدار کے لیے نہیں، شریعت کے اقتدار کے لیے نکلے۔ امام کو کرسی نہیں چاہیے تھی، امام کو ہرگز حکومت نہیں چاہیے تھی، وہ نکلے تھے تو اسلام کی بقا کے لیے، تقوی کی بقا کے لیے، اصولوں کی بقا کے لیے، حق کی بلندی کے لیے، شریعت و سنت کی تجدید اور احیاء کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں کا شہید ہونا گوارا کر لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دشمنوں کے ظلم گوارا کر لیے، مگر نبی کے دین کا نقشہ بگڑنا گوارا نہیں کیا۔ امام نے ثابت کر دیا، اگر میری نسبت نبی سے سب سے قریبی ہے، میرا رشتہ نبی سے سب سے بہتر ہے، تو میرا کردار بھی اس دین کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ میں سب کچھ قربان کر دوں گا، مگر وہ پرچم جو نانا نے اونچا کیا ہے اس کو نیچا نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام اسلام کے لیے نکلے تھے۔ ذرا دھیان سے میری بات سن لیجئے، تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرسی کی، امام کو اپنے اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اقتدار چاہیے ہوتا وہ مدینہ نہ چھوڑتے، وہ مکہ نہ چھوڑتے، مدینے والے آپ کا ساتھ دیتے، آپ اپنی خلافت کا، اپنی حکومت کا اعلان کرتے۔ امام نے ایسا نہیں کیا، اور جو میدان جنگ میں جاتا ہے عورتوں بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ امام علی مقام کی ایک ایک بات گواہی دیتی ہے، ان کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، ان کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ وہ نکلے تھے تو تقوی کی بقا کے لیے، اصولوں کی بقا کے لیے۔ اگر نظام بگڑ جائے تو کیا امن رہ سکتا؟ اونچی، نظام بگڑ جائے تو معاشرہ درست رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ امام وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نواسے، حضور نے خود ان کو اپنا بیٹا، اپنا پھول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ارشادات فرمائے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام اگر اس وقت کسی سستی کا، لچک کا یا مفاہمت اور مصالحت کا کردار پیش کرتے، وقت گزر جاتا، مگر آنے والی نسلیں یہی کہتی کہ ضرورت کے وقت بات بدل لینی چاہیے، موقف بدل لینا چاہیے۔ جب نبی کے نواسے نے بدل لیا، ہم کیوں نہ بدلیں؟ ہم کوئی ان سے زیادہ ہیں؟ تو امام نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا، اگر میرا رتبہ بڑا ہے، میری نسبت سب سے اونچی ہے،
تو میرا کردار بھی اونچا ہوگا. میں جان تو دے دوں گا, نبی کا نظام نہیں بگڑنے دوں گا. ان کے پیش نظر اتنا بڑا مقصد تھا. آج ان کو سلام کرنے کی بجائے, ان کا احسان ماننے کی بجائے بحث ہو رہی ہے کہ وہ کرسی کے لیے نکلے تھے, بحث ہو رہی ہے کہ وہ اپنی حکومت چاہتے تھے. یہ ایسی باتیں کرنے والے امام کا تو کچھ نہیں بگاڑتے, اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. مگر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں, آپ اس کو نوٹ کر لیجئے, اور بلا خوف تردید کہتا ہوں اور پورے یقین سے کہتا ہوں, امام کی شان کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. جس کا ذہن بیدار ہوگا, جس کے اندر ایمان کی روشنی ہوگی, وہی امام کو سلام کرے گا. اور جس کے اندر ایمان کی روشنی نہیں, اس کو امام کا کردار پوری طرح سمجھ میں آ سکتا نہیں. کربلا کو سمجھنا ہے تو دین کو سمجھنا ہوگا. دین کو سمجھے بغیر کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتا. مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے, اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, امام کے پیش نظر دنیا نہیں تھی, دین تھا. وہ دین کے پاسبان, وہ ملت کے پاسبان, وہ ہمارے محسن ہیں. آج دین اپنی اصل پر باقی ہے تو یہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے. اگر وہ اس وقت اپنی اصل پر قائم نہ رکھتے دین کو, آج ہمارے پاس صحیح دین نہ ہوتا. علامہ اقبال کو سلام, کیا اچھی بات کہہ گئے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں جو انہوں نے کلام لکھا, وہ اس میں کہتے ہیں, مادر آں مرکز پرکار عشق, مادر آں قافلہ سالار عشق. میں اس کو سمجھا دیتا ہوں, جنہوں نے نہیں سمجھا وہ سمجھ لیں. پرکار یہ جیومیٹری کا ایک انسٹرومنٹ آلہ ہے, اس سے آپ دائرہ سرکل بناتے ہیں. طریقہ کیا ہوتا ہے, اس کمپاس کی نوک کو کاغذ میں آپ ایک جگہ گاڑتے ہیں, اگلی طرف پینسل قلم رکھا ہوتا ہے اور اسے گھماتے ہیں تو دائرہ بن جاتا ہے. تو وہ آپ کی نوک جو سینٹر میں لگی ہوئی ہے پرکار کی, وہ اگر ہل جائے تو دائرہ صحیح نہیں رہ سکتا. دائرہ کب صحیح ہوگا کہ وہ جو نوک ہے وہ اپنی جگہ پر ثابت رہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں, اے سیدہ تو اس کی ماں ہے جو عشق کی پرکار کا مرکز. کیا مطلب, امام عالی مقام اسلام کی پرکار کا مرکز بنے ہوئے تھے اس وقت. اگر وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے, اسلام کا دائرہ درست نہ رہتا. وہ عشق والوں کے سالار تھے. اب میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات اور بھی رکھتا ہوں. امام علی مقام پر اعتراض کرنے والوں کو چونکہ دین معلوم نہیں, اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ ذرا توجہ کیجئے, امام علی مقام ابھی ظاہری دنیاوی عمر کے لحاظ سے بہت کم سن ہے. میں چھوٹا نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ کبھی چھوٹے تھے ہی نہیں, وہ چھوٹے تو کبھی تھے ہی نہیں. کم سن ابھی زندگی ان کی شروع ہوئی تھی دنیاوی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے تھے. اچانک میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جو خاتون قریب موجود تھی, 2-3 روایتیں ہیں, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی بھی روایت, حضور کی چچی کی بھی روایت, وہ قریب تھی. عرض کیا, آپ بچے سے کھیل رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, اب آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیا وجہ ہے؟ فرمایا, میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے خبر دی ہے میرے بعد میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. دوسری روایت میں جہاں قتل کیا جائے گا اس جگہ کا نام کربلا, اس جگہ کا نام تف.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات موجود، اور فرمایا مجھے جبریل نے وہاں کی مٹی لا کر دی ہے، وہ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو دیتے ہیں، اس کو شیشے میں ڈال کے رکھ لو، جس دن یہ خون ہو جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا۔ مٹی خود بخود کیسے خون ہو جائے گی، یہ بات بھی قابل غور۔ پھر ساری بیویاں موجود ہیں مگر صرف حضرت ام سلمہ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو کیوں نہیں دے رہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اس واقعے کے وقت کون زندہ موجود ہوگی۔ اندازہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، یہ خبر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے سنی، حضرت مولا کائنات سیدنا علی نے سنی، گھر والوں نے سنی، ازواج مطہرات نے سنی، پھر حضرت امام حسن کو بھی ملی، امام حسین کو بھی یہ خبر ملی، مگر کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ نبی پاک نے دعا کی ہو، یا اللہ یہ حسین میرا بڑا پیارا ہے، میں اس کو چومتا ہوں، سونگتا ہوں، کندھوں پر بٹھاتا ہوں، میں سجدے میں جاؤں یہ میری پشت پر بیٹھ جائے تو میں سجدہ لمبا کر دیتا ہوں، کہیں یہ گرے اس کو تکلیف نہ ہو، مولا اس پر کربلا میں تکلیف نہ آئے۔ ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے، حضرت سیدہ نے یہ دعا نہیں کی، حضرت علی نے یہ دعا نہیں کی، باپ ہے، خود امام حسن دعا نہیں کرتے، امام حسین دعا نہیں کرتے کہ کربلا میں جو تکلیف آنی ہے وہ نہ آئے۔ ہاں کتابوں میں کیا ملتا ہے، سب یہ دعا کرتے ہیں، مولا جب وہ وقت آئے حسین کو صبر عطا کرنا۔ تو سب جانتے تھے کہ یہ کربلا میں جو کچھ ہوگا وہ امتحان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اونچی کہیے، امتحان۔ اور امتحان سے کون بھاگتا ہے؟ جس نے تیاری نہ کی ہو، جس نے وقت ضائع کیا ہو، جس نے پڑھائی نہ کی ہو، محنت نہ کی ہو، اور جس نے تیاری کی ہو وہ چاہتا ہے کہ جلد امتحان ہو، میری قابلیت دوسروں پہ ظاہر ہو، مجھے انعام و اعزاز ملے اور میری قابلیت کا لوگوں کو پتہ چلے۔ امام عالی مقام کا امتحان ہو رہا ہے اور وہ اگر اس سے بھاگیں یا کسی کمزوری کا مظاہرہ کرے تو یہ مزے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی امتحان کرتا ہے، ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے، یہ ہر ایک کا درجہ الگ ہے، سب کا امتحان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کا امتحان بھوک کی تکلیف سے، پیاس کی تکلیف سے، کسی کا امتحان اس کو خوف میں ڈال کر، کسی کا امتحان اس کے مال کا نقصان کر کے، کسی کا امتحان اس کی جان کو خطرے میں ڈال کر، کسی کا امتحان اس کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ لے کر یا بچے ملے ہیں وہ لے کر ہوتا ہے۔ یہ امتحان کے وہ شعبے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیوں کہ صبر کرنا کیا مطلب؟ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، زبان پر کلمہ شکایت نہ لانا اور اس کے لیے شور نہ بچانا، بلکہ یہ کہنا کہ جو اللہ کی رضا ہے وہی ہماری رضا۔ تو خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہے خلیل اللہ، خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری رائے رضا کیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ خلیل اللہ کا بیٹا تو یہ کہے کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، اور حبیب اللہ کا بیٹا کسی کمزوری کا مظاہرہ کرے۔
امام عالی مقام نے گویا کیا فرمایا، مولا تو سب کا امتحان کرتا ہے، کسی کا امتحان کرتا ہے بھوک اور پیاس کی تکلیف سے، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کو خوف میں ڈال کر، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کے مال کو لے کر، کسی کا امتحان لیتا ہے اس کی جان کو خطرے میں ڈال کر، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کے بچوں کو لے کر۔ مولا میرے امتحان میں یہ سب کچھ رکھ دے۔ جب خلیل اللہ کے بیٹے کا امتحان ہوا تھا، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے گھر کے افراد کسی مشکل میں نہیں تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے بھرے ہوئے خیمے خالی نہیں ہوئے تھے، بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں نہیں تڑپائے گئے تھے، ان کی عورتوں کے قیدی ہونے کا غم بھی ان کو نہیں تھا، مگر وہ نبی اللہ تھے۔ تقابل نہیں کر رہا، صرف بات پیش کر رہا ہوں، ہرگز کوئی تقابل نہیں کر رہا۔ مولا میرے امتحان میں سب کچھ رکھ دے۔ خلیل اللہ کے بیٹے نے بھی کہا تھا مجھے صابروں میں سے پائیں گے، مولا میری زبان پر کلمہ شکایت نہیں آئے گا، میں سب کچھ گوارا کر لوں گا، اور جب میں زخمی کر کے چور چور کر کے زخموں سے گرایا جاؤں گا تب بھی یہی کہوں گا، مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ امام علی مقام نے کربلا میں ثابت کر دیا کہ میں حبیب اللہ کا بیٹا ہوں، میری گھٹی لعاب رسول ہے، میں مظہر شجاعت رسول ہوں، میں ہرگز کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ امام علی مقام کی اس شہادت کی خبر تو نبی پاک نے اس واقعے سے تقریباً 55 برس پہلے ہی دے دی تھی۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں دین کی خبر نہیں ہے، وہ دین نہیں جانتے، وہ امام کے مقام کو کیا سمجھیں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہونے والی چیز کے اسباب بھی ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، چونکہ یہ واقعہ ہونا تھا، یہ مقدر ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اعلان فرما چکے تھے، تو حضرت امام کے لیے سب نے صبر و ثبات کی دعا کی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے پورا واقعہ اس وقت تفصیل سے نہیں رکھ سکتا، جتنا بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ دمشق جو ملک شام سیریا کا اس وقت بھی مشہور شہر جس کو انگلش والے ڈماسکس کہتے ہیں، وہاں ان کی وفات ہوئی۔ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر گئے تھے۔ یہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ تھا، ہم ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھتے، وہ صحابی رسول ہیں، اور جس سے اللہ راضی ہم اس سے ناراض ہونے کا کوئی حق رکھتے نہیں۔ وہ صحابی رسول ہے، ہم ان پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں مقرر کیا، اس بارے میں تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب امام پاک اور یزید پلید پڑھ لیجئے گا۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہے، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بابا علی تمام ولیوں کے سردار ہیں، ان کے نانا نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ دوسری طرف یزید کے پاس صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ صحابی کا بیٹا ہے، صرف ایک ہی بات ہے، وہ صحابی کا بیٹا۔ تو صرف صحابی کا بیٹا ہونا اس کے لیے کب عزت کی بات ہوتی؟ جب وہ اپنے باپ کے طریقے پر ہوتا، شریعت کا پابند ہوتا، تقوی والا ہوتا، ورنہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہو گے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا خراب ہو گیا تو کیا نوح علیہ السلام پر اعتراض ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح یزید اگر خراب ہوا تو حضرت امیر معاویہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس یزید کی ماں عیسائی عورت تھی جس کا نام میسون تھا، اور وہ کلیبی بجدال یا بجدل کلیبی کی بیٹی عیسائی خاتون تھی۔ یہ 26 ہجری میں پیدا ہوا۔
جو لوگ آج کہنا چاہتے ہیں کہ یزید بھی صحابی تھا، انہیں لفظ صحابی کے معنی بھی معلوم نہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے دنیا کی زندگی میں ایمان والا ہو کر نبی کی صحبت اختیار کی ہو، نبی کو دیکھا ہو، ملاقات کی ہو، صحبت سے بنا ہے۔ تو یزید تو پیدا ہی 15 سال کے بعد ہوا، وہ کدھر سے صحابی ہو گیا؟ تو جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں انہیں لفظ صحابی کے معنی بھی معلوم نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شہزادوں کی جنگ تھی، وہ بھی شہزادہ تھا، امام حسین بھی شہزادے، اور امام حسین کو شہزادہ تو خود نبی نے فرمایا ہے، حدیث نے کہا ہے، اس کو کس نے شہزادہ بنا دیا؟ وہ کدھر سے شہزادہ ہو گیا؟ اور پھر اس کو امام کے سامنے لانا، امام کے مقابل لانا، یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہاں وہ بد کردار یزید اور کہاں میرے امام پاک؟ ان کا کون مقابل ہو سکتا تھا؟ تو جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام سیدنا حسین اس وقت مدینہ منورہ میں تھے، ادھر یزید کی تخت نشینی کا اعلان ہو گیا۔ یزید کو امیر معاویہ یہ بتا کر گئے تھے کہ تیرے مقابلے پر حجاز اور عراق والے نواسہ رسول کو لا سکتے ہیں، ان کا ادب کرنا، ان کا خیال کرنا، مگر یہ بدمست ہوا، دین کو بھی بھول گیا، دین کے اصولوں کو بھول گیا، پینے پلانے والا تھا، شکار کھیلنے والا تھا، موسیقی سننے والا تھا، نمازیں چھوڑنے والا تھا، بد کردار تھا، اس کو کچھ یاد نہیں رہا۔ اس نے اقتدار پر بیٹھتے ہی کتنے محرمات یعنی حرام چیزوں کو حلال کر دیا تھا۔ اس کے دور میں بہنوں نے بھائیوں سے نکاح کرنے شروع کر دیے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتابوں میں روایتیں ہیں، اللہ کی پناہ۔ چنانچہ حضرت حنظلہ جو صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ جو صحابی کے بیٹے ہیں، ان کا بیان موجود ہے، یزید نے ایسے کام کیے کہ ہم کو یہ ڈر ہو گیا کہ آسمان سے پانی کی بجائے کہیں پتھر نہ برس پڑے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کے کتنے برے برے کام تھے۔ اس نے امام علی مقام سے بھی بیعت چاہی، امام مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو مکہ میں آ گیا امن میں آ گیا۔ مکہ میں جانور کو نہیں مارنے کی اجازت، تو کسی سے لڑنے کی کہاں گنجائش؟ تو امام کا مدینہ چھوڑ کر مکہ آنا کیا یہ نہیں بتاتا کہ امام لڑائی نہیں چاہتے تھے، امام فساد نہیں چاہتے تھے؟ لیکن کوفہ والوں نے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ ہم حضرت علی کی پارٹی، شیعہ کے معنی پارٹی، وہ معنی کرتے ہیں محب کے، لور کے، چاہنے والے، کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں۔ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہم بھی نہیں کرتے، ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، آپ مکہ میں نہ رکیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید کے خلاف اگر آپ نے کچھ کاروائی کرنی ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ فسق و فجور، فسق کے معنی نافرمانی، فجور کے معنی برائی، تو چونکہ وہ نافرمانی اور برائی کی حکومت کر رہا ہے تو ایسے شخص کو بدلنا ضروری ہے، آپ آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام کے پاس پہلے خط آئے، پھر وفد آئے، اتنی زیادہ، ہمارے مطابق 150 خط آیا، شیعہ کتابوں کے مطابق 12,000 خط آئے اس زمانے میں، جبکہ پیدل سفر ہوتا تھا یا اونٹ گھوڑوں پر۔ امام نے ان پر بھی بھروسہ نہیں کیا، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ، جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھو، اگر واقعی اتنے حامی مل جائیں کہ ہم فسق و فجور کے خلاف انقلاب برپا کر سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں کرنا چاہیے، نہیں تو پھر لوگوں میں برائی عام ہو جائے گی۔ حضرت مسلم گئے، کوفہ گئے، کوفہ میں ہزاروں نے بیعت کر لی، ادھر سے ابن زیاد نامی شخص کو یزید نے گورنر بنا کر کوفہ بھیج دیا، تمام اختیارات دے دیے، تاریخ کامل میں موجود، یزید نے اشارہ بھی کر دیا، حکم بھی دے دیا کہ تجھے اگر امام کو قتل بھی کرنا پڑے تو کر دینا۔
یہ یزید کا حکم تاریخ کامل کا حوالہ دے رہا ہوں، تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے گا، حوالے موجود ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت مسلم سے بے وفائی کی کوفہ والوں نے، ابن زیاد نے حضرت مسلم کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ وہ لوگ جو محبت کے دعوے دار تھے، جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر بیعت کی تھی، بڑے شوق سے دعوت دے کر بلایا تھا، اسلام کے لیے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، مال بھی دیں گے، جان بھی دیں گے، سب بے وفا ہو گئے۔ امام کے ساتھ بے وفائی کرنے والے کون تھے؟ اونچی گئی ہے، وہی جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے محبت کے دعوے کیے تھے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، انہوں نے ہی یہ سب کچھ کیا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ محبت ہے، آپ ضرور آئیے۔ ادھر خط لے کر قاصد امام کی طرف مکہ آ رہا ہے، ادھر پیچھے ابن زیاد نے حضرت مسلم کو قتل کر دیا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، لوگ رشوتیں لے کر، مال لے کر، جائیدادیں لے کر حکومت کے ساتھ ہو گئے۔ امام کو خط ملا، جس دن حضرت مسلم کو کوفہ میں شہید کیا گیا، امام عالی مقام اسی دن مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ٹوٹل 82 افراد تھے۔ کتنے؟ 82۔ 2 آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، حضرت سیدہ شہر بانو اور رباب۔ 2 بہنیں آپ کے ساتھ تھیں، حضرت سیدہ زینب اور حضرت ام کلثوم۔ 1 بیٹی آپ کے ساتھ تھی، سکینہ نام تھا، عام طور پر سکینہ کہا جاتا ہے، سکینہ کہوں گا لوگوں کو نیا لگے گا نام ان کا سکینہ تھا، پکارا سکینہ جاتا ہے۔ امام کی دوسری بیٹی جس کا نام آپ نے اپنی والدہ کے نام پر فاطمہ صغرا رکھا تھا، وہ مدینہ منورہ میں رہتی تھی، امام حسن کے بیٹے سے بیائی ہوئی تھی۔ ان کو اس وقت ناسازی طبیعت کی وجہ سے امام چھوڑ گئے تھے کہ تمہیں بعد میں بلا لوں گا، لیکن وہ آپ کے ساتھ اس سفر میں نہیں تھی۔ امام کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے؟ اونچی کہیے گا۔ آپ نے تینوں کا نام علی رکھا تھا، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا تھا، پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر، منجلے درمیانے کو مڈل ون کو علی اوسط، اور جو کم سن تھے ان میں پھر وہی لفظ آتا ہے چھوٹے کا کہنے پڑتا ہے اردو میں، وہ نہیں، جو کم سن تھے وہ علی اصغر۔ یہ جو علی اوسط ہے منجلے، ان کا لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین کا مطلب عبادت کرنے والوں کی زینت۔ یہ روزانہ بلا ناغا 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہے زین العابدین۔ اور آج ہم ان سے محبت کا دعویٰ کریں اور ہم نماز ہی نہ پڑھیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ امام کے 4 بھتیجے آپ کے ساتھ تھے، امام حسن کے بیٹے، ان کے نام ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک بھتیجے کا نام قاسم بن حسن، دوسرے کا نام عبداللہ بن حسن، تیسرے کا نام ابو بکر بن حسن، چوتھے کا نام عمر بن حسن رضی اللہ تعالی عنہم۔ بھتیجے ہیں امام حسن کے بیٹے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک بیٹے کا نام عمر۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ دوستوں کے نام پر ہی بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، دشمنوں کے نام پر نہیں رکھے جاتے۔ یہ نام بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان کتنی محبت تھی۔ امام کے ساتھ 5 بھائی تھے۔ کتنے؟
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد 9 شادیاں اور کی تھی. کتنی؟ 30 اولادیں تھیں ان کی. کتنی؟ 17 بیٹے اور 13 بیٹیاں. لیکن باپ کی طرف سے وہ بھائی. اب ان کے نام سن لیجئے. حضرت عباس بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی رضی اللہ عنہ. آپ نے سن لیا حضرت علی کے بچوں کے نام بھی صحابہ کے نام پر، امام حسن کے بچوں کے نام بھی صحابہ کے نام پر. کتنا بڑا پیغام ہے. یہ لڑنے والے آج ہیں، ان کے درمیان محبت ہی محبت تھی. صحابہ اور اہل بیت میں کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی. یہ بھی آپ کو میں نے بتانا تھا. آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے. حضرت عقیل کے فرزند جو حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل، ان کی اولاد، ان میں سے عبداللہ، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل رضی اللہ عنہم کے نام. آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب کے بیٹے 2 محمد اور عون رضی اللہ عنہ. ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر طیار جو حضرت سیدہ زینب کے شوہر تھے. اور ایک امام مسلم کے بیٹے. 72 مرد اور 10 عورتیں بچے ملا کر کتنے؟ 82 افراد. صحابہ کرام نے روکا. ہر سال یہ بات بار بار دہراتا ہوں آپ کو ذہن نشین کرانے کے لیے. وہ لوگ جو اہل بیت رسول سے محبت نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں دیکھو صحابہ نے روکا، صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، امام نے کیوں نہیں کی؟ تو پھر جن صحابہ نے کی ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ غلط تھے، ان کو غلط کہو گے؟ امام بھی کر لیتے، یہ سب کچھ نہ ہوتا. امام نے چونکہ صحابہ کا کہنا نہیں مانا، ان کے روکنے پر رکے نہیں، اس لیے یہ ساری مصیبت آئی. اس کا جواب آپ کو دیتا چلوں. اسلام میں 2 اصول ہیں، یہ دونوں سن لیجئے. ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت. کیا ہے؟ ایک ہے عزیمت اور دوسری رخصت. عزیمت عزم سے ہے، ارادے سے. رخصت رعایت سے. اگر آپ کو کوئی مشکل ایسی آ جائے کہ جان پر بن جائے، جان بچانا مشکل ہو جائے اور آپ یقین رکھتے ہوں کہ جان نہیں بچے گی اگر آپ نے غلط بات نہ مانی، تو وقتی طور پر اوپر سے دکھانے کے لیے، جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، تو وقتی طور پر صرف وہ غلط بات کہنا یا کر دینا جس سے جان بچ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت. کیا کہتے ہیں؟ اور ڈٹ جائے کہ نہیں جان جاتی ہے جائے، میں غلط بات نہیں کروں گا، نہیں کہوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزیمت. کمزور آدمی ہو، تنہا آدمی ہو، وہ عام آدمی ہو، وہ اگر رخصت پر عمل کرے تو لوگ کہیں گے مجبور، یہ بیچارہ کیا کرتا، یہ کچھ کر تو سکتا نہیں تھا، مارا جاتا. تو اس نے دیکھا میں کچھ اور تو کر نہیں سکتا ہوں تو جان ہی بچاؤں. تو اگر کمزور آدمی رخصت پر عمل کر لے تو لوگ اعتراض نہیں کریں گے. لیکن بہادر با اثر آدمی اگر رخصت پر عمل کریں گے لوگ کہیں گے ڈر گیا، اس کو تو مردوں والی بات کرنی چاہیے تھی، مرد میدان بنتا، اس کے ساتھ تو دنیا ہوتی، یہ ڈر کیوں گیا؟ تو بہادر اگر کمزوری کا مظاہرہ کرے لوگ اچھا نہیں کہیں گے. اب آپ کے سامنے دونوں منظر آ گئے. وہ صحابہ جنہوں نے بیعت کر کے جان بچا لی، انہوں نے رخصت پر عمل کیا. وہ کمزور تھے، کم تھے. امام علی مقام اگر اس وقت رخصت پر عمل کر لیتے جان بچ جاتی.
شریعت کے مطابق ہوتا، کیونکہ شریعت میں یہ بھی گنجائش ہے، مگر آنے والی نسلیں یہ کہتی کہ جب نواسہ رسول نے برداشت کر لیا تو آج ہم کیوں شور کریں، ہم کیوں نہ اپنی جان بچائے؟ تو پھر بتائیے برائی کو ہمیشہ کے لیے راہ مل جاتی یا نہیں مل جاتی؟ لوگ کہتے ہیں جب نواسہ رسول نے کر لیا تو ہم ان سے کوئی بڑے تو نہیں ہیں، ہم ان کے کوئی برابر تو نہیں ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ تو امام کا رخصت پر عمل کرنا پوری ملت کے لیے دلیل بن جاتا۔ لوگ امام کو مثال بنا کر کہتے کہ جب انہوں نے کر لیا ہم کیوں نہ کریں، ایک راہ کھل جاتی۔ امام نے بتا دیا میں شجاعت رسول کا مظہر ہوں، کیونکہ سیدہ فاطمہ زہرا اپنے دونوں بچوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی۔ حضور اپنے ان بچوں کو کچھ دیجئے، اپنے ان بچوں کو اونچی کہیے، مجھے سب سے کہلوانا ہے، سیدہ کا عقیدہ ہے نبی دیتے ہیں، حضور کچھ دیجئے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہ کوئی کھانے پینے کی چیز اٹھا کے دے دی، نہیں، فرمایا حسن کو اپنا علم دیا، حسین کو اپنی شجاعت دی۔ یہ حسی اور معنوی کا فرق اگر آپ کو آتا ہو، آپ سمجھتے ہو کہ یہ وہ نہیں ہے کہ چیز اٹھا کے تھما دی، یہ کس طرح دی جا رہی ہے اور کیا چیز دی جا رہی ہے، اسی کو ذرا سمجھ لیں تو کتنے مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا سمجھ میں آ گیا، رب تعالی نے نبی کو مالک و مختار بنا دیا، جس کو چاہے جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے عطا فرما دیں۔ بات واضح ہو گئی۔ حضور نے فرمایا حسن کو میں نے اپنا حلم دیا، نرمی دی، حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی۔ تو نبی کی شجاعت کا عالم آپ سنتے ہیں نا، جب ابو طالب کے پاس مکہ کے سب قبیلے جمع ہو کر آ گئے تھے، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، ہم بنانے کو تیار، اس کو مال چاہیے، ہمارے پاس جتنا زیور ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ اگر کسی خاتون کو چاہتا ہے تو جس لڑکی کی طرف اشارہ کرے ہم وہ بھی اس کو دے دیتے ہیں، اس کو کہو ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے ورنہ ہم سب جمع ہو گئے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابو طالب گھبرائے، حضور کے پاس آئے، اے پیارے بھتیجے اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے، یہ سب کے سب جمع ہو گئے ہیں، میں اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، یہ تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار، مال چاہتے ہو مال دینے کو تیار، کوئی عورت چاہیے وہ دینے کو تیار۔ سنو کیا کہتے ہو؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا یہ تو مکہ کے قبیلے والے ہیں، ساری دنیا کی طاغوتی طاقتیں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج کو، بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دے، دنیا کے سارے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ جنگ حنین میں حوازن واقعات پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کہتے گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، تیر جو بس برس رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا بارش کی طرح، مے کی طرح برس رہے تھے، ہم گھبرا رہے تھے، اس حالت میں آگے جا کر جنگ کر رہے تھے تو نبی پاک کر رہے تھے۔ وہ شجاعت کے مظہر جب غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ 40-50 صحابہ سے مل کر اکٹھی ماری جانے والی وہ گینتی وہ چٹان کو نہ توڑ سکی، حضور کے پاس آئے تھے، حضور یہ چٹان آ گئی ہے، ہم نے مل کر بھی توڑنے کی کوشش کی نہیں ٹوٹتی، میرے نبی نے ایک ہی ضرب ماری وہ چورا چورا ہو گئی۔ حضرت امام حسین شجاعت رسول کے مظہر ہیں، تو وہ اگر کسی کمزوری کا مظاہرہ کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ ارے نبی کی شجاعت کے مظہر تھے، اسی لیے بتا دیا میں اکیلا بھی سب پر بھاری رہوں گا۔
کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہاں ہاں یزید چاہتا تھا کہ امام سے بیعت لے لے، امام نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یزید نے سر کٹوا دیا، مگر یزید کے دربار میں بھی امام کا سر گیا تو جھکا ہوا نہیں گیا، نیزے کی نوک پر سر بلند گیا ہے۔ اس کے پاس بھی اٹھا ہوا گیا، جھکا ہوا نہیں گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام عالی مقام کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے صحابہ کا کہنا کیوں نہیں مانا، اس لیے کہ امام حسب نسب میں، اپنے رتبے میں، فضیلت میں اعلیٰ تھے۔ انہوں نے دکھا دیا مجھ جیسا بہادر شیر خدا کا بیٹا اور کمزوری کا مظاہرہ کرے یہ نہیں ہوگا۔ میں نے اگر کمزوری کی تو امت کے لیے مثال بن جائے گی، میں آنے والی نسلوں کو سبق دوں گا کہ میرا رتبہ بڑا ہے تو میرا کردار بھی دیکھ لو وہ بھی بڑا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے جان لیا اگر امام اس وقت رخصت پر عمل کرتے، آج ماؤں کے لال اپنی جان دیتے؟ بولیے۔ امام حسن بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر اولاد کی آپ اس طرح یاد مناتے ہیں جس طرح امام حسین کی مناتے؟ پوچھی نہیں تو دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا شہادت کی حقیقت حضور کی ذات پر پوری ہوئی تو حضور نے فرمایا حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے اونچی پھول میں کس کا کمال ہوتا ہے، کس کا جمال ہوتا ہے؟ جڑ کا، اصل کا۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرے دو پھول ہیں، نبی پاک ہوئے جڑ، نبی سے نکلی شاخ سیدہ فاطمہ، اس کو لگے یہ دو پھول، ان میں خوشبو کس کی ہے، ان میں حسن کس کا ہے، ان میں جمال کس کا ہے، ان میں کمال کس کا ہے؟ نبی کا ہے۔ تو جس کو حضور فرمائیں یہ میرا مظہر ہے، میرے جمال کا بھی، میرے کمال کا بھی مظہر ہے، تو اس میں کمزوری نہیں ہو سکتی۔ امام چونکہ شجاعت رسول کے مظہر تھے تو امام نے اسی کردار کا مظاہرہ کیا۔ حضرت امام حسن پر سری شہادت کی حقیقت پوری ہوئی، انہیں زہر دیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کا ذکر زیادہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ نبی کی شہادت کا ظہور ہے، ان پر شہادت جہری کا ظہور ہوا۔ صحابہ کرام کے روکنے والے ایک بات اور سن لیں جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں صحابہ نے روکا، دھیان سے سن لو اور یاد کر لو۔ مجھے ایک کتاب دکھاؤ، ایک مستند کتاب جس میں یہ لکھا ہو کہ کسی صحابی نے کہا ہو امام آپ غلط کر رہے ہیں، کسی ایک نے کہا ہو۔ سب نے یہی کہا امام ہم کوفے والوں پر بھروسہ کر سکتے، کوفے والے بھروسے کے لائق نہیں، اس لیے وہ ان کا مقصد ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ جائیں کیونکہ کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں۔ امام اپنے بھائی کو بھیج کر اتمام حجت کر چکے تھے۔ کل قیامت کے دن اگر یہ سوال ہوتا کہ جب تمہیں اتنے لوگ مل گئے تھے کہ تم فسق و فجور کے خلاف آواز بلند کر سکتے تھے تو تم نے کیوں نہیں کی، تو امام کیا جواب دیتے؟ امام ہم سے زیادہ دین کو جاننے والے، ہم سب سے زیادہ دین کو جاننے والے تھے، انہوں نے جو کیا دین کے مطابق کیا۔ فرزدق شاعر، عرب کا مشہور شاعر، راستے میں ملا، اس نے بھی آپ کو کہا کدھر جا رہے ہیں آپ نے فرمایا کوفہ، مجھے وہاں سے دعوت آئی ہے۔ اس نے کہا ان کے دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب کہ وہ دوغلے لوگ ہیں، بھروسے کے لائق نہیں۔ حضرت سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار مکہ کے گورنر کے پاس گئے، امان نامہ لکھوایا اور راستے میں آ کر حضرت امام کو ملے، بھائی آپ نہ جاؤ، مجھے ڈر ہے، میں کوفے والوں سے بہت گھبراتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں ہم آپ کو کھو دے، آپ سے ہم محروم ہو جائیں، آپ نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا بھائی اب میں نکل چکا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا۔
اس نے کہا جی میں یہ امان نامہ لکھوا کے لایا ہوں کہ مکہ میں آپ کی حفاظت ہوگی، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، میں ارادہ کر چکا ہوں۔ بہنوئی تھے، انہوں نے واسطہ دیا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سب آپ کو روک رہے ہیں، پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا بھائی تو نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں، مجھے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ نانا جان نے مجھ سے ایک وعدہ لیا، ایک وعدہ لیا ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے اللہ کا واسطہ دیا تھا، میں نے تمہیں اتنا بتا دیا، اب باقی بات نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں گا۔ دل یہی کہتا ہے نانا جان نے یہی وعدہ لیا ہوگا، بیٹا جو قدم شریعت کے لیے اٹھایا ہے، اسلام کی سر بلندی کے لیے اٹھایا ہے، اسے واپس نہ کرنا، آگے بڑھنا، تمہاری اس قربانی کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ نانا جان نے ضرور دین کے لیے وعدہ لیا تھا۔ امام علی مقام چلتے رہے، ادھر ابن زیاد کو پتا تھا کہ مسلم خط لکھ چکے ہیں، امام نہیں رکیں گے، خط ملتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے تمام راستوں پر پہرے لگوا دیے، لوگوں کو مقرر کر دیا کہ وہ راستوں پر بیٹھ جائے، اور کسی طرف سے بھی اگر امام کے آنے کی کوئی خبر ملے یا کچھ پتا چلے تو وہ راستے سے ہی امام کو روک لیں اور وہیں آپ پر قابو پا لیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام چلتے جا رہے ہیں، مقام ہاجر ایک جگہ ہے راستے میں آئی، وہاں سے آپ نے اپنے ایک ساتھی قیس بن مسہر السیداوی، کیونکہ امام کے ساتھ 50 کے قریب مرید اور دوست احباب تھے، ان میں سے ایک کو امام نے خط دے کر کوفہ والوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ کوفہ والوں کو بتا دو کہ میں چل پڑا ہوں، راستے میں ہوں، پہنچ رہا ہوں، وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں۔ راستے میں اس شخص کو ہر کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، ہر کے پاس لے گئے، اس کے پاس سے خط نکلا، ہر نے کہا تم یہ خط لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، ہاں اگر تم اس وقت یہ اعلان کرو کہ تم نواسہ رسول کو چھوڑ چکے ہو اور ان سے علیحدگی کا اعلان کرو، ان کے بارے میں غلط باتیں کرو تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ان کو جب کھڑا کیا گیا تو کہا تو یہ گیا تھا کہ امام کو برا بھلا کہو، انہوں نے ہر کو برا کہا، یزید کو برا کہا، وہ کیسے برداشت کرتا؟ امام کے اس ساتھی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ راستوں کی ناکہ بندی ہوئی ہے، امام ابھی راستے میں ہی ہیں، آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، آپ نے استرجاع انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کو کلمہ استرجاع کہتے ہیں، یہ پڑھا اور حیران ہوئے، ابھی تو خط آیا کہ 18,000 نے بیعت کر لی ہے، تانتا بدا ہوا ہے، اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا، یہ کیسی بات ہے؟ کوفہ سے 4 آدمی آئے، انہوں نے بھی حالات بتائے کہ لوگ بڑی بڑی رشوتیں لے کر حکمرانوں سے مل چکے ہیں، اور اب وہی لوگ تلواریں اٹھا کر آپ کے مقابلے پر آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر آپ کے مقابلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ امام نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے جائیں یا ارادہ بدل دیں؟ سب نے یہی کہا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اتنی جلدی اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ ہمیں جانا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ امر الہی کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ امام نے بھی اعلان کیا میں اپنا فرض پورا کروں گا، میں اپنا فرض کیا پورا کروں گا؟ جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو،
حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو. وہ لوگ جو آج زبانیں کھول کر اپنے منہ پھاڑ کر باتیں کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. امام کے پیش نظر اپنی جان ہوتی وہ واپس لوٹ جاتے، ان کے پیش نظر دنیا ہوتی وہ سودا کر لیتے، مگر امام نے قربانی دی. کیوں؟ ان کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، دین تھا. یاد رہے راہ خدا میں عظمت اسلام کے لیے ہم بھی کریں وہی جو کیا ہے حسین نے، تب بات بنے گی. آج صرف زبانی جمع خرچ ہے، مقصد کو بھلا دیا. چند رسمیں شرعی یا غیر شرعی پوری کی جاتی ہے، کہیں مجلس ہو گئی، کہیں سبیل لگ گئی، کہیں جلوس نکل گئے، کہیں مہندیاں ہو گئی. کیا یہی امام کی قربانی اسی کے لیے کی؟ ہم یہی کر سکتے ہیں؟ اس پیغام کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ امام تقوی کی بقا چاہتے تھے. آج ہماری زندگی تقوی سے خالی ہے، فتووں کے کھیل ہو رہے ہیں. تو کیا یہی مقصد تھا امام کا؟ نہیں. امام دین کے لیے نکلے تھے، دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے. راستے میں حر بن یزید ریاحی 1000 مسلح جوان لے کر امام کی گرفتاری کے لیے آیا. امام سے آ کر ملا، مجھے بھیجا گیا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. آپ نے پوچھا ہمارا جرم؟ اس نے کہا مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نے بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے. فرمایا بغاوت تو اس کو کہتے ہیں کسی کو امیر مان لیا جائے اور پھر اس کے خلاف بات کی جائے تو بغاوت ہوتی ہے. ہم نے تو یزید کی بیعت ہی نہیں کی، پھر بغاوت کیسی؟ میں تو مدینہ سے مکہ آ گیا تھا، مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے، ان کی دعوت پر جا رہا ہوں. امام نے کہا کوفے والوں کے خط لاؤ. وہ خط اس کے سامنے رکھ دیے، سارے حالات بتائے. حر پیدائشی طور پر نیک تھا، پیدائشی طور پر نیک بخت تھا، نیک تھا. اس نے کہا جی میں نے آپ کو گرفتار کر کے بھی کوفہ ہی لے جانا ہے اور آپ کوفے ہی جا رہے ہیں. میں آپ کو گرفتار تو نہیں کروں گا مگر کسی اور طرف جانے بھی نہیں دوں گا. لیکن اس کی سعادت کی ایک یہ بھی اس کی نشانی تھی، راستے میں جب کبھی نماز کا وقت آتا یہ الگ نماز نہیں کرتا تھا، امام کے پیچھے پڑتا تھا، امام کے ساتھ رہا. کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس نے امام سے کہا کہ آپ واپس جانا چاہیں تو چلے جائیں. چنانچہ ان کتابوں میں یہ ہے کہ 3 راتیں یہ قافلہ واپس چلتا رہا، لیکن جب صبح ہوتی تھی اپنے آپ کو وہیں پاتے تھے جہاں سے روانہ ہوئے تھے. یعنی تقدیر انہیں کشا کشا لیے جا رہی تھی. محرم کی 2 تاریخ 61 ہجری، آج سے 1374 برس پہلے، 61 ہجری جمعرات کا دن، محرم کی 2 تاریخ تھی. امام کوفہ کے قریب ایک میدان میں پہنچے. کسی سے پوچھا یہ جو جگہ ہے جس جگہ ہم یہاں کھڑے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام کربلا ہے. بس لفظ کربلا سننا تھا تو امام نے کہا، شاعر ترجمانی کرتا ہے، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے. آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سرپ نہ کٹائیں گے. کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے.
ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ امام نے جو کلام فرمایا، آپ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر نے سن کر کہا، بابا آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹا میرے بابا حضرت علی جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے یہاں رکے تھے، اور انہوں نے 3 مرتبہ پکار کر کہا تھا، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ۔ تو ساتھیوں نے پوچھا تھا یہ ابو عبداللہ کون ہے اور آپ ان کو صبر کی تلقین کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے بابا علی نے جواب دیا تھا، میرے بیٹے حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ایک دن آئے گا اس کے ساتھیوں کے یہاں خیمے ہوں گے، یہاں ان کے اونٹ بیٹھے ہوں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے ہوں گے، وہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صبر کرنا۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم صحیح نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہم بالکل حق پر ہیں۔ تو بیٹے نے کہا، بابا پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پھر لشکر چھوڑ کے جو مرضی آ جائے سب کچھ آپ پر قربان۔ امام نے وہاں حکم دے دیا خیمے لگانے کا، خیمے لگ گئے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدہ زینب کو یہ کلام پہنچا، انہوں نے کہا کہ یہاں سے چلو، یہ خونی زمین ہے، مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا۔ فرمایا اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، ہم نے اب یہیں رہنا ہے۔ ادھر کوفہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ امام پاک کربلا پہنچ چکے ہیں، نہر فرات کے گرد انہوں نے وہاں ڈیرا ڈال لیا ہے۔ ابن زیاد نے انہی لوگوں کو جنہوں نے امام کو خط لکھ کر بلایا تھا، جنہوں نے قسمیں کھا کر بیعت کی تھی، جنہوں نے وعدے کیے تھے جان مال قربان کرنے کے، انہی کو کہا تلواریں اٹھا کر مقابلے پہ جاؤ۔ سامنے کون آئے تھے؟ آواز آئے، وہی لوگ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ ذہن میں رکھنا یہ بات۔ عمر بن سعد یہ ایک شخص کا نام ہے، اس کو لشکر کا امیر بنایا گیا۔ اس کے باپ حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری ملی، مگر یہ بیٹا دنیا کے لالچ میں اندھا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تہران جس کا پرانا نام رے، ایران کا دارالسلطنت، یزید نے اس کو وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا۔ یہ وہاں جانے کے لیے نکلا تھا۔ ابن زیاد نے کہا پہلے کربلا جا کر حسین کا مقابلہ کرو پھر تہران جانا۔ اس نے کہا جی مجھے معاف کیجئے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا سنو، اگر نہیں جاؤ گے تو پھر تمہیں تہران کی گورنری مل سکتی نہیں، تہران کی گورنری چاہیے تو پھر تمہیں حسین کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس نے 1 رات کی مہلت مانگی، یہ گھر آیا، اس کا بھانجا تھا حمزہ بن مغیرہ، اس کو پتا چلا، وہ اس کو ملنے آیا اور کہا ماموں مجھے یہ سی بات معلوم ہوئی ہے، سنو تہران کی گورنری کیا چیز ہے، روئے زمین کی حکومت ملے چھوڑ دینا، مگر نواسہ رسول کے مقابلے پر نہ جانا۔ سنو یہ عہد کر لو۔ اس نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ایسا ہی کروں گا۔ یہ سو گیا، صبح ساری رات یہ کہتا رہا کہ رے کی حکومت تو مجھے بہت پیاری ہے، میں پھر قتل حسین کروں مذموم ہو جاؤں برباد ہو جاؤں۔ قتل حسین کی سزا وہ آگ ہے جو بے حجاب ہے، اور رے کی حکومت میں تو مزے ہی مزے۔ یہ ساری رات اسی طرح پریشان سوتا جاگتا سوچتا رہا۔ صبح اٹھا اور جا کر کہا کہ جی میں فرزند رسول کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا۔
ابن زیاد نے کہا پھر رے کی گورنری بھی نہیں ملے گی، اپائنٹمنٹ لیٹر، وہ تقرر نامہ واپس کرو۔ اس نے کہا وہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا پھر جانا پڑے گا۔ یہ بدبخت اپنے اس وعدے کو بھی بھول گیا، دنیا کی خاطر اس نے ہاں کر دی۔ لالچ بری بلا ہے، کہیے گا؟ سب کہتے، سب مانتے، سب یہی کہتے ہیں لالچ نہ کرو، لالچ والے کو کچھ نہیں ملتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف میں حدیث، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ یہ ہرس، طمع، لالچ سے بچو، اس نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا۔ یہ جو خون ریزی، قتل و غارت، اس کا سبب بھی یہی ہے، اور یہی لالچ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے والی بھی یہی ہے۔ لالچ والے کو پھر کچھ نظر نہیں آتا، اس کو حق سچ نظر نہیں آتا۔ غرض نام سن لیجئے سالاروں کے، عمر بن سعد، حسین بن نمیر، حسین بھی پڑھتے ہیں، سواد کے ساتھ ہے، خولی بن یزید، شبس بن ربعی، شمر ذل جوشن۔ یہ شمر حضرت علی کا سالہ ہے، حضرت علی کی بیوی کا بھائی، حضرت عباس علمدار کا ماموں۔ سن لیا رشتہ؟ اگر ادھر صحابی کا بیٹا ہے تو ادھر حضرت علی کا سالہ کہتے ہو نا؟ بیوی کے بھائی کو کیا کہتے ہو؟ سالہ کہتے ہو نا، سالار جنگ جو بھی۔ یہ حضرت علی کا سالہ، یہ رشتہ بھی یاد رکھنا، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے اشقیاء آ گئے، ادھر 72 افراد، ان کے سامنے 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کتنا؟ سوچیں۔ ابن سعد نے چند آدمیوں کو حکم دیا، پیغام دو، جاؤ ان سے کہو میں ملنا چاہتا ہوں۔ جس کو بلاتا وہ کہتا جی میں نے ہی تو خط لکھا تھا۔ کسی نے کہا میں تو بلانے گیا تھا، ملنے گیا تھا، اب میں کس منہ سے سامنے جاؤں گا؟ کون سا منہ لے کر سامنے جاؤں گا؟ امام کے سامنے آنے سے انکار۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا سامنے کون آئے؟ وہی جنہوں نے بلایا تھا۔ امام خود آئے، اور امام نے وہاں پر جو تقریریں فرمائی ہیں وہ میرے والد صاحب نے اپنی اس کتاب میں جمع کی ہیں۔ ان میں سے میں آپ کو کچھ لفظ سناتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں۔ ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اے لوگو، میں اللہ تعالی اور تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، میں تمہارے پاس خود سے نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خط آئے، تمہارے قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، ممکن ہے اللہ تعالی آپ کے ذریعے ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اب میں آیا ہوں تو تم لوگ اپنے قول و قرار پر قائم رہتے ہوئے مجھ سے وہی وعدہ کرو جن سے مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر کو چلوں۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے، میرا آنا تمہیں پسند نہیں، تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور حق والے کے حق کو پہچانو تو یہ اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت نبوت، اللہ کے نبی کے گھر والے، ان تمہارے جو حکمران ہیں ان کے مقابلے میں جو تمہارے ساتھ زیادتی اور ظلم کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں، زیادہ مستحق ہیں۔ اگر تم ہمارے حق کو نہیں پہچانتے اور تمہاری رائے اس سے مختلف ہے جو تم نے خطوں میں لکھی تھی، یا تم بدل گئے ہو، تو پھر کسی ایک نے درمیان میں کہہ دیا، وہ کون سے خط؟ امام نے خط منگوا لیے، سامنے کر دیے، فرمایا یہ ہور بھی دیکھ چکا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پول کھل رہے، ہم سب ننگے ہو رہے، تو امام عالی مقام نے ان کے سامنے فرمایا، سنو، ابتلا اور آزمائش سے بچو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ پھر آپ نے جو فرمایا
اب ذرا دھیان سے سنیں. فرمایا اے لوگوں بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرنے والا ہو، اللہ کے عہد وعدے کو توڑنے والا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلنے والا ہو، اس کے خلاف کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو، تو دیکھنے والا شخص طاقت سے، زبان سے یا ہاتھ سے اس کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس دیکھنے والے کو بھی اس ظالم بادشاہ کے مدخل یعنی دوزخ میں داخل کر دے. کیا مطلب تمہارے سامنے کوئی غلط کر رہا ہے اور تم اس کو روک نہیں رہے ہو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تم مقابلہ نہیں کر رہے ہو، اس کو روک نہیں رہے ہو، تو پھر تم بھی ذمہ دار ہو، تم بچ سکتے نہیں. آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، ملک میں فساد برپا کر دیا ہے، حدود شرع کو معطل کر دیا یعنی اسلامی سزاؤں کو ختم کر دیا، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال اور اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام ٹھہرا دیا ہے. میں دوسروں کی نسبت زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ان کو بدلوں. بے شک میرے پاس تمہارے خط آئے، تمہارے لوگ آئے اور بیعت کے عہد کے ساتھ آئے کہ تم مجھے دشمن کے سپرد نہیں کرو گے، بے یارو مددگار نہیں چھوڑو گے، اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے. سنو میرا نام حسین ہے، میں حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. میں تمہیں بتا چکا میں کون ہوں. میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ، میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ، میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ. اگر تم نے اپنے عہد پیمان کو توڑا اور جو وعدے کیے تھے وہ ختم کر دیے تو میری جان کی قسم تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. تم اسی طرح میرے باپ اور بھائی کے ساتھ کر چکے ہو اور حضرت مسلم کے ساتھ بھی کر چکے ہو. وہ فریب خوردہ ہے جو تمہارے دھوکے میں آ گیا. تم بدنصیب ہو، تم نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا. تو جس نے وعدہ توڑا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس وعدہ توڑنے کا وبال اس پر ہے اور مجھے تو اللہ تم سے بے نیاز کر دے گا. یہ میں نے امام کا خطبہ تھوڑا سا آپ کو سنایا، اس کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے. امام ان کو بار بار کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے لیے، دین کے لیے جو وعدہ کیا اس پر قائم رہو، ظلم و زیادتی کے خلاف جو تم نے وعدے کیے قائم رہو. اور بتا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حدود اللہ کو معطل کیا، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کیا. کیا یہ نہیں بتا رہا کہ امام کے پیش نظر سوائے دین کے اور کچھ نہیں تھا؟ امام صرف دین کے لیے نکلے تھے. ان لوگوں نے امام کی باتوں پر دھیان نہیں دیا. وہ کہنے لگے جی بس دو ہی باتیں، یا تو یزید کی بیعت کیجئے یا پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے. امام نے اتمام حجت کیا. اتمام حجت کا مطلب آخری دلیل ان کو دے دو تاکہ اس کے بعد راستہ نہ رہے. امام نے فرمایا میں تمہارے سامنے 3 تجاویز رکھتا ہوں. مجھے مکہ واپس چلے جانے دو. مکہ میں لڑنا منع ہے، میں وہاں رہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، وہاں لڑائی ہو نہیں سکتی ہے، یہ جھگڑا نہ ہو. یہ پسند نہیں ہے تو مجھے تم اپنی مملکت سے، تمہاری جتنی ہے اس سے کہیں اور چلے جانے دو. میں کسی دوسری جگہ چلا جاؤں گا، اسلام کی تبلیغ کروں گا، وہاں تمہاری حکومت نہیں. یہ بھی نہیں کرتے تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، پھر میں جانوں اور وہ جانے، جو اس کے ساتھ میری بات طے ہو جائے. عمر بن سعد نے کہا یہ تینوں باتیں بہت اچھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک مان لینی چاہیے. اس نے یہ تینوں لے کر یہ باتیں وہ گیا ابن زیاد کے پاس کہ یہ بڑی بہترین تجاویز ہے. ابن زیاد بھی کہنے لگا ہاں سمجھ میں آتی ہے. پاس بیٹھا ہوا تھا شمر جو حضرت علی کا سالہ. اس نے کہا جی بات یہ عمر بن سعد لڑنا نہیں چاہتا، یہ حسین اور ہمارے درمیان صلح کی باتیں کر رہا ہے، بس سیدھی بات کریں وہ بیعت کریں ورنہ لڑے.
اصل میں یہ لڑنا نہیں چاہتا، آپ کمانڈ مجھے دے دیں، سپہ سالار مجھے بنا دے۔ عمر بن سعد کو ایک موقع اور ملا تھا بچنے کا، وہ پھر نہ بچا، اس نے کہا نہیں تجھے نہیں دوں گا، اب جو کروں گا وہ میں ہی کروں گا۔ وہ تجاویز بھی گئی، موقع بھی ہاتھ سے گیا۔ ادھر شمر نے آتے ہی مشورہ دیا کہ ان کا پانی بند کرو۔ 4000 افراد نہر فرات پر لگا دیے گئے، جس کا پانی جانور پی رہے تھے، پرندے پی رہے تھے، کافر پی رہے تھے۔ کس کے لیے منع کیا گیا؟ جس کا نانا مالک کوثر، جس کے بابا ساقی کوثر۔ ظالموں نے یہ بھی نہیں سوچا ان کا پانی بند کر کے کل کوثر کے جام کیسے پئیں گے۔ اگر ان کے نصیب میں کوثر کے جام ہوتے تو وہ یہ بدبختی نہ کرتے۔ حکم تھا کیا؟ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرندو پرند منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ ظالموں نے پانی بند کر دیا۔ امام کے ساتھی گئے سمجھانے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم تھوڑے سے ہیں، تم ہزاروں ہو، ہم پانی اگر مل بھی جائے گا تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پھر بھی پانی نہ لینے دیا۔ امام نے پھر خطبہ دیا، فرمایا میرے حسب نسب کو دیکھو، تم میں سے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے قرآن کی آیتیں احادیث پڑھی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، مہریں لگ چکی تھی۔ امام عالی مقام نے سمجھانے کے لیے تمام باتیں کی، مگر وہ پھر بھی نہیں مانے۔ محرم کی 9 تاریخ آ گئی، جمعرات کا دن تھا۔ یزیدی لشکر میں نقارے بجے۔ عمر بن سعد سواروں کو لے کر آیا اور تیر چلانے لگا۔ امام نے پیغام بھیجا، ان سے پوچھو کیا چاہتے ہیں یہ؟ انہوں نے کہا ہم لڑائی شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر لڑنا ہی چاہتے ہو تو ہمیں 1 رات کی مہلت اور دے دو، کل تم سے جو ہوگا کر لینا۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ 9 محرم کی شب عشاء کی نماز کے بعد لائٹ کا یہ انتظام نہیں تھا۔ امام نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ روایتوں میں ہے کوئی چراغ جل رہا تھا، فرمایا اس کو بھی بجھا دو۔ آپ نے فرمایا میں تم سب سے بہت خوش ہوں، سب پر راضی ہوں، اور خوشی سے اجازت دیتا ہوں تم سب واپس چلے جاؤ۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جاؤ اپنے گھر بار کو لوٹ جاؤ اور میرے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ سنو مجھے کسی سے شکایت نہیں ہوگی، جو جائے گا مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، بلکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ جاؤ۔ سب نے جوش میں کہا امام آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، اس حال میں چھوڑ کے چلے جائیں، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کے ساتھ اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ اچھا ہوگا تو ساتھ ہوں گے اور تکلیف میں ہوں گے تو چھوڑ دیں گے۔ امام جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں آنے دیں گے۔ آپ دیکھیے گا ہم کیسے پروانہ وار آپ پر اپنی جان نچھاور کریں گے۔ امام نے فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عہد کر چکے ہو تو پھر تیر میں کی طرح برسیں گے، نیزے بھالے چلیں گے۔ انہوں نے کہا امام آپ دیکھیے گا ہم کس طرح جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہادری کا۔ فرمایا پھر اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، شاید تمہیں پھر کوئی اور رات نہ ملے، آرام کرنا ہو آرام کر لو، رب کو یاد کرنا ہو کچھ گھڑیاں اس کو یاد کر لو۔ امام اپنے خیمے میں آ گئے۔ امام اپنے خیمے میں آ کر قرآن کریم کھولتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کرتے کرتے اونگ آ گئی، آپ آرام کرنے لگ گئے۔
خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. ارے جسے خوف ہو اسے نیند نہیں آتی ہے. امام آرام سے سو رہے ہیں, حضور تشریف لائے, سینے سے لگایا اور دعا فرمائی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا, اور ساتھ میں فرمایا انک تروح الینا. امام کو حضور نے فرما دیا بیٹا تم ہمارے پاس آنے والے ہو, اور ان کے سینے سے اپنا سینہ لگا کر امام کے سینے کو صبر اور اجر کا خزینہ بنا دیا. اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. امام علی مقام بیدار ہوئے. فجر کی گھڑیاں قریب ہیں, ساعتیں قریب آ گئی ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, 61 ہجری جمعہ کا دن 10 محرم جسے عاشورہ کہتے ہیں. اس کو عاشورہ کہنے کی وجہ یہ بتائی گئی, اس میں 10 نبیوں پر انعام ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. اللہ نے یہی دن اپنے حبیب کے بیٹے کی قربانی کے لیے بھی منتخب فرمایا. فجر ہو رہی ہے, حضرت علی اکبر اذان دے رہے ہیں, امام پاک نماز پڑھا رہے ہیں. یہ کربلا والوں کی آخری باجماعت نماز تھی. کتنا مزہ آ رہا ہوگا, کیفیت کیا ہوگی. دن شروع ہوا سجدوں سے, نمازوں سے, یہ رفعت کی سحر ہے, رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے. ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے. عاشور محرم ہے, شہادت کی سحر ہے. لٹنے کا, تباہی کا, پریشانی کا دن ہے. اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے. امام دعا کرتے ہیں وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے, تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے. امام نے ایک مرتبہ پھر ان کے سامنے خطبہ پڑھا, اللہ سے ڈرایا, مگر انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں, آپ یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. فرمایا ظالم, فاسق و فاجر کی یزید کی بیعت کر کے زندہ رہنا یہ ذلت ہے. میں ذلت کی زندگی اختیار نہیں کروں گا, عزت کی موت اختیار کروں گا. امام نے ان کو بہت سمجھایا. جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے. مگر بدبختی ان لوگوں کا مقدر بن چکی تھی. آنکھوں پر, عقلوں پر پردے پڑ گئے تھے, دلوں پر مہریں لگ گئی تھی. حق سمجھنے کی صلاحیت ان سے چھن چکی تھی, ختم ہو چکی تھی. عمر بن سعد نے تیر پر تیر چلانا شروع کر دیا اور کہا گواہ رہنا دشمن کی طرف پہلا تیر چلانے والا میں ہوں معاذ اللہ. وہ فخر و غرور کے کلمے کہتے ہوئے تیر چلا رہے تھے. تیر خیموں میں آ کر گرنے لگے. امام کے ساتھیوں نے کہا جنگ شروع ہو چکی ہے. فرمایا ہم مدافعانہ لڑیں گے, جارحیت حملہ نہیں کریں گے, حملے کا جواب دیں گے. اور کہا تیر خیموں میں آ گئے ہیں. اب امام نے اجازت دی. جنگیں دو طرح ہوتی ہیں, ایک تو یہ انداز ہوتا ہے ادھر سے ایک لشکر آئے, دوسری طرف سے لشکر آئے, گتھم گتھا ہو جائے, لڑائی شروع ہو جائے. یہ اس طرح کی نہیں تھی. یہ تھا کہ ادھر سے ایک آتا تھا, ادھر سے مقابلے کے لیے لوگ آتے تھے, اور ان میں پہلے ایک کا 1 سے, پھر ایک کا 2 سے, پھر ایک کا 5 سے, پھر ایک کا 20 سے, پھر ایک کا 200 سے, پھر ایک کا ہزاروں سے مقابلہ اس طرح ہونے لگا. امام نے اپنے دوستوں کو اجازت دی, ادھر سے ایک آ رہا ہے,
3 دن کا بھوکا پیاسا، اس کے مقابلے پر 1، پھر 2، پھر 5، پھر 10، پھر 20، پھر 100 آنے لگے، مگر وہ امام کا ایک ساتھی بھی مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے، جان نثاری کا مظاہرہ کرتا ہے، بہادری سے لڑتا ہے، مگر کب تک؟ آخر ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے جاتے ہیں۔ امام کے 50 دوست اور ساتھی شہید ہو گئے۔ امام گھوڑے پر سوار ہوئے میدان میں گئے۔ ہے کوئی اس وقت آل رسول کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی اس وقت مصیبت کے وقت میں ہمارا ساتھ دینے والا؟ امام اعلان کر رہے ہیں، حر بن یزید ریاحی جو 1000 سوار لے کر امام کو گرفتار کرنے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر بڑا بے چین، مضطرب، پریشان۔ ساتھی نے کہا کیا بات ہے، تو بے چین کیوں ہے؟ اس نے کہا کیا کروں، میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، مجھے ایک طاقت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، دوسری مجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا میں کس طرف جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ اللہ، یہ نعرہ حر کا تھا، یہ نعرہ حر کا تھا، جس وقت فوج نار سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ دوائے درد عصیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ اور کسی نے امام سے پوچھ لیا آپ کون ہیں، کہاں کے ہیں؟ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ بات کیا تھی؟ ایک آدمی کے آ جانے سے کیا فرق پڑنا تھا؟ 22,000 میں سے اگر ایک آ گیا تو کیا فرق پڑنا تھا؟ مگر امام کی نظر دیکھ رہی تھی، ہے جنتی کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے نیک بخت کھڑا ہے بدبختوں میں۔ امام کا اعلان کرنا سبب بن گیا اور یہ اس کو وہاں سے نکلنے میں مدد دے گیا۔ اور آیا آ کے امام کے قدموں کو چھوا، میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ان کی بدبختی اس حد تک بڑھ جائے گی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا جس طرح آپ کے والد حضرت علی اور امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، آپ کے بھائی امام حسن اور حضرت امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، اسی طرح آپ کی بھی کوئی بات ہو جائے گی۔
مگر یہ تو آپ کا پانی بند کر کے آپ کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں. میں ہی وہ شخص ہوں جو آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر میری آنکھیں کھل گئی ہیں. آج میں اپنی جان آپ پر قربان کروں تو کیا مجھے آپ کے نانا کی شفاعت مل جائے گی؟ کیا میری معافی ہو جائے گی؟ امام نے آگے بڑھ کے سینے سے لگایا، فرمایا ہور میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جو سچی توبہ کر لے تو اگر واقعی نادم ہے، توبہ کرتا ہے اور ہم پر اپنی جان قربان کرتا ہے تو ضرور نانا جان کی شفاعت تجھے ملے گی. مگر ہور تو ایسے وقت آیا ہے ہم تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتے، ہمارے گھر سے کوئی خالی نہیں گیا، مگر سن وعدہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن کوثر کا جام خود بعد میں پیئیں گے، تجھے پہلے پلائیں گے. اور اجازت لے کر میدان میں گیا اور میدان میں جا کر اس نے کہا کدھر پھر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس کے سامنے نکلے ہوئے ہو، ہوش ہے یا نہیں تمہیں، کچھ خیال ہے یا نہیں، کیا کر رہے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہو، جانتے نہیں ہو اسی کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو. سنو، مجھ جیسے شخص کو انہوں نے معاف کر دیا ہے، تم بھی معافی مانگ لو اور ان کے قدم تھام لو. سنو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی تو دنیا و آخرت میں بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. وہ کہنے لگے، عمر بن سعد اور دوسرے، یہ ہمارا جرنیل تھا، دشمنوں سے مل گیا ہے، معاذ اللہ ان کے الفاظ، باغیوں سے مل گیا ہے، اس کو نہیں چھوڑو، اس پر بھی یلغار کر دو. اور 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، جنگجو تھے، مقابلہ کیا، اتنے ماہر تھے، ان کو دوڑاتے ہوئے دور تک لے گئے، دوڑاتے ہوئے آگے کوئی ٹھہر نہیں پا رہا تھا، دور تک لے گئے. مگر پیچھے سے لوگوں نے یلغار کی، وہ اکیلے تھے، ان پر تیروں کا می برسایا اور اتنے زخم لگائے کہ وہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر جب گھوڑے سے گرے تو یہی کہہ رہے تھے، حسین اب تو ضرور تیرے نانا کی شفاعت مل ہی جائے گی، ضرور وہ راضی ہو جائیں گے. آج تک اور کا مزار فاصلے پر ہے، جہاں جہاں کسی کا مقدس لاشا تھا وہیں دفن ہوا. امام علی مقام کے سامنے ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے، پھر سنا دیتا ہوں. مجھ سے 2-3 افراد نے خاص طور پر کہا جی ضرور سنا دیجیے گا. کربلا کے مضافات میں جس طرح کسی بستی کے پڑوس میں علاقے ہوتے ہیں، سبرب جن کو کہتے ہیں، ایک گھر میں ایک نوجوان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. وہ جب گھر میں آیا تو دیکھا اس کی ماں رو رہی تھی. بیٹا پریشان ہوا، ماں سے پوچھنے لگا، ماں کیا بات ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ میری بیوی نے کچھ کہہ دیا، کسی بات سے تجھے تکلیف پہنچی، میری کوئی حرکت، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بیٹا تیری بیوی نے کچھ نہیں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں رو رہی ہوں، مجھے تکلیف ہے. ان کا کیا تکلیف ہے، بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس نے کہا میں اگر بتا دوں تو کیا واقعی مجھے خوش کرے گا؟ اس نے کہا ماں تو بول تو صحیح، مجھ سے جو ہو سکے گا میں ضرور کروں گا. اس ماں نے کہا بیٹا مجھے پتا چلا ہے نواسہ رسول سیدنا حسین اس وقت کربلا میں یزیدی فوج کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، ان پر پانی بھی بند کر دیا گیا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے. بیٹا میں پریشان کہ میں ایک عورت ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، تو اگر واقعی مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، نہیں مجھے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو بیٹا ان پر اپنی جان قربان کر دے. اس وقت اگر جنت لینی ہے تو جنت تجھے مل جائے گی. بیٹے نے کہا ماں تجھے پتا میری شادی ابھی تازی ہوئی ہے، چند روز ہی تو ہوئے ہیں، تو میں ذرا بیوی سے بات کر لوں. ماں نے کہا بیٹا
بیوی کو دیکھ کر بیوی سے بات کر کے تو تیرا ارادہ بدل جائے گا. وہ تجھے کچھ نہ کچھ کہے گی پھر تو نہیں مانے گا. اس نے کہا بات تو کر لینے دو. بیوی کے پاس آیا, اس کو ساری بات سنائی اور کہا میں جانا چاہتا ہوں. اس نیک بخت نے کہا جا رہے ہو تو اکیلے نہ جاؤ, مجھے بھی لے کے جاؤ. اگر تم شہید ہو گئے میں رسول زادیوں کی نوکرانی بن جاؤں گی, ان کی خادمہ بن جاؤں گی, مجھے ساتھ لے کر جاؤ. یہ خوش خوش ماں کے پاس آیا کہ ماں تو کہتی تھی کہ کہیں وہ تجھے روک نہ دے, وہ تو میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے. ماں نے کہا بیٹا جب تم دونوں جا رہے ہو تو میں بھی پیچھے نہیں رہوں گی, میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں. سنو تھوڑا سا پانی لے لو, شاید ہم ان تک پہنچ جائے. انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا, ادھر جنت والوں نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. یہ خاتون جب جانے لگی, عمر بن سعد کے سپاہیوں نے ان کی تلاشی لی اور ان سے پانی لے لیا. یہ خاتون امام علی مقام کے سامنے پہنچی اور کہا میرے پاس اس وقت یہی ایک بیٹا ہے, اس کا نام وہب بن عبداللہ کلبی ہے. چند روز پہلے اس کی شادی ہوئی ہے. یہ آج خوشی خوشی آپ پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہے. اس کی بیوی اس کے ساتھ آئی ہے, وہ رسول زادیوں کی خادمہ بننا چاہتی ہے. میرے پاس یہی ایک بیٹا ہے, اس کو قبول کریں اور خود پر آپ اپنے آپ پر اس کو جان نچھاور کرنے کا موقع دیں. امام نے وہب بن عبداللہ کو سینے سے لگایا, میدان کی طرف رخصت کیا, فرمایا بیٹا آئے ہو لیکن تمہاری اور حر کی انشاءاللہ جنت میں دعوت کریں گے, وہاں تمہاری مہمانی کریں گے. اب تو مجبور ہیں. یہ چلا میدان کی طرف اور بڑا اچھا شعر پڑھتا ہوا چلا, امیر حسین ونعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر. میرا امیر میرا امام حسین ہے اور وہ بہت اچھا امام ہے, اس جیسا اس وقت کوئی امام نہیں ہے. تم اس کے چہرے کو دیکھ لو تو تمہیں پتا چلے گا وہ چمکا دینے والا آفتاب ہے. وہ یہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے, میدان میں پہنچا, یزیدی لشکر کو للکارا مگر تنہا تھا. اس نے مقابلہ کیا, کب تک لڑتا, بالآخر یہ بھی جام شہادت نوش کر گیا. امام نے اس کی شہادت کی خبر جب خیموں میں دی, اس کی بیوی قابو نہ رکھ سکی, دوڑتے ہوئے اپنے شوہر کی لاش کے قریب پہنچ گئی اور کہا وہ بہت برا شخص ہے جس نے تجھ کو مارا ہے. مارنے والا پاس کھڑا تھا, اس نے سنا کہ مجھے برا کہا جا رہا ہے تو اس نے گھما کے الٹی تلوار یا ڈنڈا اس عورت کے سر پر مارا. شوہر کے ساتھ یہ بھی جنت پہنچ گئی. اب کوئی اور نہیں ہے. امام پھر سوار ہوتے ہیں, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, جان قربان کر کے جنت جانے والا. مگر ان کے سامنے کچھ نہیں. اب تمام دوست چلے گئے, جو آئے تھے وہ بھی چلے گئے. اب گھر کے افراد ہیں, آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضی کے پھول, زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول. ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے ہر دم ہے تازہ گلشن دی میں وفا کے پھول. حوریں جنا سے آئیں, ملک آئے عرش سے لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول. ہوشیار اہل بیت کی نعشوں سے اے زمین
کملا نہ جائیں، یہ ہے رسول خدا کے پھول۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور حضرت عقیل کے فرزند جعفر اور عبد الرحمن یہ آگے بڑھے۔ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم جائیں گے، ان ظالموں سے ہم لڑیں گے، آپ پر اپنی جان نچھاور کریں گے۔ روایات کے مطابق ان تینوں نے مل کر 140 یزیدیوں کو مارا۔ جرأت کا مظاہرہ، حالانکہ 3 دن کی پیاس اور بھوک کی وجہ سے ان کا کیا حال ہوگا، مگر مردانہ وار مقابلہ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا ایک کا مقابلہ ایک سے نہیں، امام کی طرف سے ایک آتا ہے، ادھر سے سینکڑوں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ امام کا ایک بھی ان پر بھاری رہتا ہے، مگر کب تک؟ ان تینوں کی شہادت ہوئی۔ امام آئے، ایک ایک کا ناشا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، خیموں کے پاس رکھ رہے ہیں۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ جتنے بھی ہیں، ذرا ایمان کے ساتھ میری بات کا جواب دیں۔ گھر میں 4 لاشیں پڑے ہوں، آپ کو دشمنی یاد رہتی ہے؟ آپ کو کسی اور کا خیال آتا ہے؟ غم کی وجہ سے آپ دشمن سے صلح پر مجبور ہوتے ہیں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا بس نہیں چلتا کسی طرح مجھ سے تکلیف جائے۔ سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا سائیکی چینج ہو جاتی ہے۔ وہاں 50 دوست چلے گئے، ہور گیا۔ وہب بن عبداللہ کلبی اب قریبی عزیز جا رہے ہیں۔ امام کے عزم و ثبات میں فرق نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں مومن کی مدد تو اللہ کا ذمہ، وکان حقا علینا نصر المومنین، اللہ فرماتا ہے مومن کی مدد کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ تو امام کی مدد کیوں نہیں ہوئی؟ امام ٹھوکر مارتے، کرامت دکھاتے، چشمہ جاری ہوتا۔ امام ہواؤں کو حکم دیتے، وہ آندھی بن کر آتی، یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی۔ امام کرامت دکھاتے، وہ سارے کے سارے اندھے ہو جاتے۔ یہ لوگ آج سوچتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نے پہلے کہا دین کی سمجھ نہ ہو تو کربلا سمجھ نہیں آتا۔ یہ بیدار ذہن ہوگا، روشنی والا ذہن ہوگا، جس میں امام کا کردار چمکے گا۔ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی مدد ہمارا ذمہ، یہ اللہ ہی کی مدد تھی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیسے ظاہر ہوگی؟ تکلیف میں اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ امام اور ان کے اہل خانہ کا اس وقت صبر یہ اللہ کی مدد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ دل پھٹ جاتے ہیں، کلیجے فیل ہو جاتے ہیں، انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ ایسے میں بھی امام کا صبر و ثبات یہ اللہ کی مدد تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میدان امتحان میں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا۔ امام چاہتے تو وہ سب کچھ بھی ہوتا۔ لوگوں نے یہ سمجھا امام کی مدد یہ ہوتی کہ پانی مل جاتا، امام کسی طرح نکل جاتے۔ نہیں، یہ امام کی مدد ہوئی کہ وہ ثابت قدم رہے، اور یہ امام کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ سب سے بڑی ان کی کرامت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام کے بھائی حضرت علی کے بیٹے آئے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم جائیں گے، ہم لڑیں گے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، جعفر بن علی رضی اللہ عنہ 4 بھائیوں کو اجازت دے دی، عباس کو روک لیا۔ ان چاروں نے جا کر ثابت کیا کہ ہم شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے جوہر دکھائے، بہادری دکھائی، مگر یہ 4 ان کے مقابلے پہ وہاں 1000۔ یہ کب تک مقابلہ کرتے؟ یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام کے سامنے ایک اور تڑپا دینے والا منظر،
دل ہلا دینے والا منظر، آپ کے بھائی حسن مشتبہ کی آنکھوں کے تارے، چاروں بھتیجے کھڑے ہیں۔ چچا جان ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ پر جان قربان کریں گے۔ ان میں ایک وہ ہے جس کا نام قاسم ہے۔ فرمایا بیٹا تجھے اجازت نہیں دوں گا، میرے بھائی حسن مشتبہ کی یہ خواہش تھی تیری شادی میری بیٹی سکینہ سے ہو، میرے بعد سکینہ سے شادی کر لینا، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت قاسم کہنے لگے چچا جان میرے ابا جان نے مجھے ایک وصیت لکھ کر دی تھی، میں نے بطور تعویذ اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ابا جان نے کہا تھا جب کوئی بہت پریشانی مشکل کا وقت آئے اس کو کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ آج سے زیادہ پریشانی کا وقت کون سا ہوگا؟ میں نے اس کو کھولا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، میرے بابا نے لکھا ہے قاسم بیٹا ایک دن میرا بھائی حسین دشمنوں میں گر جائے گا، اس دن میرے بھائی پر اپنی جان قربان کرنا۔ چچا جان مجھے قیدی بنا کے دشمنوں کے حوالے نہ کیجیے، اپنے ہاتھوں سے جنت کا دولہا بنا کے رخصت کیجیے۔ امام نے نہ بھتیجے کی جوانی کو دیکھا، نہ بیٹی کے مستقبل کو دیکھا، دیکھا تو صرف یہ کہ جو پرچم نانا جان نے اونچا کیا ہے وہ نیچا نہ ہونے پائے۔ امام قاسم میدان کو چلے۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے یہ کہانی بنا لی کہ وہاں پر 7 محرم کو حضرت قاسم کی اور حضرت سکینہ کی مہندی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ہونا ہے تو مہندی کی گئی تھی۔ وہ مہندیاں کرنے کا ٹائم تھا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مہندی کی رسم ایجاد کس کی ہے؟ کہاں سے نکلی ہے شادی پر مہندیوں کی رسم؟ یہ جو نکلی ہے وہ کوئی مہندیوں کا یہ گانوں کا ٹائم تھا؟ آج وہ مہندیوں کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنی ان کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت قاسم میدان کو جا رہے ہیں۔ کون جا رہا ہے؟ کوئی ماں کے دل کی دھڑکنوں سے پوچھے، کوئی باپ کے دل سے پوچھے۔ حضرت قاسم میدان میں گئے، فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارا ایک آتا ہے تمہارے ہزاروں اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میں علی کا پوتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل، کہ وہ بہت ہی پہلوان ہے اور 1000 آدمی سے اکیلا مقابلہ کرتا، ایسا جنگجو۔ عمر بن سعد نے اس کو کہا جاؤ مقابلہ کرو۔ اس نے کہا واہ صاحب آپ نے میری خوب عزت کی، یہ ایک لڑکا ہے اور میں 1000 سے مقابلہ کرنے والا بہادر۔ آپ کی فوج میں میرے 4 بیٹے ہیں، میرا ایک بیٹا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا جاؤ۔ بہت عمدہ گھوڑے پر سوار اس کا بیٹا اور اس کے ہاتھ میں بہت اعلیٰ قسم کی تلوار وہ لے کر سامنے آیا، مگر اسے نہیں پتا تھا وہ کس کے سامنے جا رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے پوتے نے اس کو چٹکی میں ہی کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کا گھوڑا بھی لے لیا، اس کی تلوار بھی لے لی۔ ادھر دوسرا بیٹا آیا کیونکہ اس کا بھائی کٹا تھا، دوسرا آیا، آپ نے اس کو بھی کاٹا، تیسرا، چوتھا، چاروں کو کاٹ دیا۔ ارزق کے سامنے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کے 4 جوان بیٹے تڑپ رہے تھے۔ وہ بڑا اس وقت جو غرور میں تھا کہ میں 1000 سے مقابلہ کرتا ہوں اور یہ وہ، اب تو وہ چلانے لگا، پاگل ہو گیا۔ وہ اسی طرح آیا تلوار گھماتا ہوا۔ الحرب خدعۃ، جنگ ایک داؤ ہے۔ حضرت قاسم نے داؤ چلا، کہا تو جو بکواس کر رہا ہے نا ہماری زبان اس کا جواب نہیں دے گی، ہم گالیوں کا جواب نہیں دیتے، اور تو اپنے آپ کو بڑا بہادر جنگجو کہتا ہے، تجھے گھوڑے کی زین تک تو کسنی نہیں آتی۔ اس کی توجہ ہٹی، امام نے وار کر کے اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا۔
پورے اس لشکر میں شور مچ گیا. یہ وہ نوجوان ہے جس نے ارزق جیسے پہلوان کے ٹکڑے کر دیے. اب کسی اکیلے کی ہمت نہیں پڑتی کہ تنہا آئے. ادھر سے عمر بن سعد نے کہا اب اس کو مہلت نہ دو، چاروں طرف سے گھیر لو. امام قاسم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر بالآخر ان کو اتنا زخمی کر دیا کہ وہ گرنے لگے. اپنے چچا کو پکارا. امام علی مقام نے بھتیجے کی آواز سنی، دوڑتے ہوئے آئے اور جو کچھ کہا شاعر ترجمانی کرتا ہے. ہائے جنت کو تم بھی سدھارے میرے بھائی کے فرزند قاسم، داغ فرقت ہے دل پہ ہمارے میرے بھائی کے فرزند قاسم. کاش تم ساتھ میرے نہ آتے ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ میدان کو جاتے میرے بھائی کے فرزند قاسم. یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں میرے بھائی کے فرزند قاسم. امام نے جوان بھتیجے کا ناشا اٹھایا، خیموں کے پاس لا کے رکھا. بیویوں نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک دوسرے سے اظہار غم کرنے لگی. امام کے سامنے ایک اور لرزا دینے والا منظر، سیدہ زینب اپنے دونوں بیٹوں کو لیے کھڑی ہے. بھیا کاش ہم عورتوں کو اجازت ہوتی، میں اپنے بھائی پہ جان قربان کرتی، مگر میرے پاس میرے یہ دو ہی ہیں، ان کو قبول کرو. فرمایا میری بہن یہ بھانجے ماموں کے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ مجھ سے اجازت لے کر میدان کی طرف جائیں گے، یہ تو آئے تھے کہ ماموں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں. میں کن آنکھوں سے ان کے پھول سے جسموں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا. سیدہ زینب کہہ رہی تھی بھیا کل قیامت کے دن میری ماں فاطمہ زہرا نے اگر پوچھ لیا جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے نذرانے پیش ہو رہے تھے تو نے کیا دیا تھا، میں کیا جواب دوں گی. بھائی یہ دو ہی ہیں، ان کو قبول کرو ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا. امام نے بھانجوں کو بھی سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا. ماں تو یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھے. یہ کیسی ماں ہے جو جانتی ہے بچوں کو کہاں بھیج رہی ہے. یہ بچے کون ہیں، ذرا ان سے ان کا تعارف سن لیجئے. دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار. وہ شقہ تراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار. ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے. اچانک آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ نے عرض کی حضور کس نے سلام کیا تھا؟ فرمایا میرا چچا زاد بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا.
یہ ایک جنگ میں کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے، اللہ نے ان کو زمرد کے پر لگا دیے ہیں، یہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ وہ حضور کے چچا زاد بھائی، وہ ان بچوں کے دادا۔ اب سنو نانا کون ہے؟ نانا اسد اللہ مددگار دو عالم، دیندار نمودار جہاں دار دو عالم، سلطان ولایت و اسرار دو عالم، سرتاج فلک جبہ و دستار دو عالم۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے۔ دادا جعفر تیار ہیں، نانا حضرت علی شیر خدا ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا دیکھو ہمیں پہچانو، ہم بھی چمن زہرا کے پھول ہیں، ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ یہ کم سن تھے مگر بہادر تھے، مقابلہ کیا مگر وہ ظالم ان پر بھی تیروں کا می برسانے لگ گئے۔ مقابلہ کرتے کرتے یہ دونوں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بھان جو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنہ دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو، سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو۔ ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو، کن آنکھوں سے دیکھوں میں کہ دم توڑ رہے ہو۔ امام عالی مقام نے بھانجوں کی ناشوں کو بھی اٹھایا، خیمے کے پاس لا کے رکھا، فرمایا لو بہن زینب تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا۔ حضرت زینب آ کر بچوں سے لپٹ گئی، کتنے اچھے ہو ماموں پہ قربان ہوئے ہو، کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ امام نے ان کو صبر کی تلقین کی، ہاتھ پکڑ کے خیموں میں لے گئے۔ حضرت سیدہ شہر بانو نے کہا بچے ہیں ہمارے ساتھ، پیاس سے سکینہ بھی تڑپ رہی ہے مگر وہ بولتی نہیں، میری گود میں یہ 6 ماہ کا بچہ ہے۔ علی اصغر شدت پیاس سے بےتاب ہے، کسی طرح اس کو پانی پلاؤ۔ حضرت عباس علمدار کہنے لگے افسوس، ہمارے ہوتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کو ترسیں، میں جاتا ہوں پانی لاتا ہوں۔ انہوں نے مشکیزہ کندھے پہ چڑھایا، ہاتھ میں تلوار لی، سوار ہوئے، میدان کی طرف جانے کی بجائے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ وہاں 4000 افراد پہلے سے متعین کیے ہوئے۔ حضرت عباس نے ان کی دیوار جو بنی ہوئی تھی بندوں کی، اس کو توڑا اور نہر میں چلے گئے، چلو بھر کے پینے لگے۔ اندر سے کہیں آواز آئی ہوگی، بچوں کی پیاس بجھانے آئے ہو، جب تک انہیں پانی نہ پلا لو تمہیں پانی پینا روا نہیں۔ چلو پھینک دیا، مشکیزہ بھرا، باہر نکلے تو وہ سامنے گھیرا بنا چکے تھے۔ ادھر عمر بن سعد نے کہا دیکھنا یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے۔ فرمایا ہمارے 2-4 رہ گئے ہیں، عورتیں بچے بھی، انہوں نے کہا ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ نے تلوار نکالی، واقعی کوئی آپ کے سامنے ٹھہرنے والا نہیں تھا۔ یہ حضرت عباس شیر خدا کے بہادر بیٹے، علمدار ان کا لقب، یہ جھنڈا اٹھانے والے، کوئی ان کے سامنے نہ ٹکا۔ ظالموں نے پیچھے سے بزدلانہ کاروائی کی۔ ایک ظالم کو موقع ملا، اس نے قریب آ کر پیچھے سے آپ کے کندھے پر وار کیا، کندھا کٹا،
مشکیزہ گرنے لگا، آپ نے بائیں کندھے پہ چڑھا لیا مگر ایک ہاتھ کٹ گیا، اسی میں تلوار ہے، اسی پہ مشکیزہ ہے، ایک ہی ہاتھ ہے، آگے سے سواری کو بھی پکڑنا ہے۔ شیر خدا کے بہادر فرزند نے اپنے آپ کو قابو کر کے آگے بڑھانا چاہا، انہوں نے دیکھا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، دوسرا وار کیا، آپ کا دوسرا ہاتھ کاٹا، مشکیزہ گرنے لگا، روایتوں میں ہے آپ نے دانتوں میں پکڑ لیا، مگر دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ کس سے آپ سواری کو تھامے، تلوار کو تھامے، پھر بھی اپنی سواری کو ایڑ لگا رہے، کسی طرح پانی پہنچا دوں۔ ایک ظالم نے تیر مارا، وہ مشکیزے میں آ کے لگا، پانی بکھر گیا، آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا اصغر اپنے چچا کو معاف کر دینا، میں تمہیں پانی نہیں پلا سکا، سکینہ بیٹی اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ ظالموں نے وار پر وار کیے اور آپ کے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹا، آپ نے اپنے بھائی کو پکارا، ناگاہ صدائی کہ آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا، سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری، ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری، چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں دھرا رہا اور دم نکل گیا، حضرت عباس کا مقدس لاشا اتنا کٹا پھٹا تھا امام سے اٹھایا نہیں گیا، وہیں چھوڑ کے آئے، فرمایا ان کسر ظہری الان، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا بھائی میرا جھنڈا اٹھانے والا بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ سامنے دیکھا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا ہے، بابا میں بھی جاؤں گا، جہاں بھائی قاسم چلے گئے، جہاں محمد و اون چلے گئے، جہاں چچا عباس چلے گئے، امام علی مقام سیدنا حسین کے بڑے بھائی امام حسن اور امام حسین یہ دونوں نبی پاک کی تصویر تھے، امام حسن سر سے سینے تک، سینے سے آگے امام حسین پاؤں تک ہو بہو تصویر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام کا یہ بیٹا علی اکبر سر سے پاؤں تک نبی پاک کی شبیہ تھا، فرمایا بیٹا تجھے دیکھتا ہوں نانا جان نظر آ جاتے ہیں، تجھ سے میرے گھر میں رونق ہے، میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول میں تیر پیوست ہوتے دیکھوں گا، تم نہ جاؤ مجھے جانے دو۔ اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو، بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو،
اماں سے بھی رخصت مجھے مرنے کی دلا دو، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ بابا مجھے قیدی بنا کر ان کے حوالے مت کرو، مجھے اپنے ہاتھوں سے جنتی دولہا بنا کے رخصت کرو۔ دل شکستہ باپ نے ایک نظر اپنے لخت جگر پر ڈالی، فرمایا کس بات کی اجازت دوں؟ داغ اولاد نہیں آہ اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گوایا جاتا، درد وہ ہے کہ زباں پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا، داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو، نوجوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو۔ خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان، بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان، شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویراں، یارن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان، کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا۔ شاعر بہت بڑی بات کہہ گیا، ان کی شکل کس سے ملتی؟ حضور سے۔ حضور کو دیکھ کے کیا پڑھا جائے گا؟ درود۔ وہ کہتا ہے جی ایک شور اٹھا صلی اللہ، یعنی لوگوں کو یوں لگا جیسے حضور آ گئے۔ اس نے اپنے خیال کے مطابق بات کی۔ حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے۔ انا علی بن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ میرا نام علی اکبر ہے، میرے بابا ہیں حضرت سیدنا حسین، میرے دادا ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہم ہی نبی پاک کے اہل بیت ہیں اور ان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ کیا میرے چہرے کی رنگت نہیں بتا رہی کہ میں کون ہوں؟ میرے چہرے کی چمک نہیں بتا رہی کہ میں کون ہوں؟ میں چمن زہرا کا پھول ہوں۔ تم میرے بھائی قاسم کا جوہر دیکھ چکے ہو، تم میں کوئی ہے جو اکیلا میرا مقابلہ کرے؟ عمر بن سعد نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی کا پوتا ہے، بہادر ہے، جو اس کو قتل کرے گا میں اس کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ موصل ایک شہر عراق کا مشہور، 5 نبیوں کے وہاں مزارات ہیں، آج بڑا مشہور شہر ہے۔ جب اس نے یہ کہا، طارق بن شیس بڑا جنگجو اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس نے کہا میں جاتا ہوں، آپ وعدہ یاد رکھنا، مجھے موصل کی حکومت ملنی چاہیے، تخت ملنا چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا ذرا جا تو صحیح، پتہ لگ جائے گا تخت ملتا ہے یا تختہ، تجھے نہیں پتا تو کس کے سامنے جا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ رکھتا تھا کہ میں بہت ہی داؤ پیچ جانتا ہوں۔ وہ آیا، بڑی تیزی سے امام کی طرف گھوڑا دوڑایا، امام نے اپنے آپ کو پھرتی سے بچا لیا، اس کا وار خالی گیا، فرمایا میری باری۔ آپ نے تلوار گھمائی اور گھماتے ہوئے فرمایا طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں، یہ کہہ کے اس کو جو مارا 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، طلحہ بن طارق، عمر بن طارق، انہوں نے دیکھا باپ کو مارا، وہ دونوں آئے، حضرت علی اکبر نے ان دونوں کو بھی قتل کر دیا۔ فرمایا اور کوئی ہے موصل کی حکومت لینے والا؟ وہاں ایک سناٹا، آپ نے اپنی سواری کو موڑا، واپس گئے۔ امام علی مقام نے بیٹے کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، فرمایا بیٹا واپس کیوں آئے ہو؟ عرض کی العطش، العطش، بابا مجھے پیاس نے بہت ستایا ہے، میں نے ان کے 3 جوانوں کو مارا ہے،
مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ امام نے فرمایا بیٹا تم آئے ہو، آس امید لے کر آئے ہو، میرے پاس پانی نہیں، مگر جب کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیاسا ہو جاتا تھا حضور اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ آج تم پیاسے ہو گئے ہو، آؤ میرے قریب، تمہارا باپ اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیتا۔ امام نے ایک مرتبہ پھر اپنے چاند کو رخصت کیا۔ حضرت علی اکبر میدان میں آئے، فرمایا اور کون ہے تخت لینے والا؟ عمر بن سعد نے کہا اس کا تنہا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس پر بھی یلغار کر دو۔ ظالموں نے شبیہ رسول کا کوئی خیال نہیں کیا، امام پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت علی اکبر مردانہ وار مقابلہ کر رہے، مگر تیروں کا مے برسا دیا گیا۔ ایک ظالم نے نیزہ چبویا، برچھی بلم جس کو کہتے ہیں، امام کو اچھال کے پھینکنے لگا۔ حضرت علی اکبر پکارے یا بتا ادرکنی، یا بتا میرے بابا مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے۔ جلادوں سے کہتے تھے کہ رو رو کے بتاؤ، جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ امام نے آگے بڑھ کر کہا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ آپ نے سر پکڑ کے گود میں رکھا، بیٹا تڑپ رہا، فرمایا بیٹا باپ کو پکارا تھا تو انتظار کیا ہوتا، آنکھیں کھولو دیکھو میں تمہارا بابا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، لرزتی ہوئی آواز میں کہا بابا بس یہی تمنا تھی جب جسم سے جان نکلے آپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہو۔ بیٹے نے امام کی گود میں دم توڑ دیا۔ ظالموں نے امام کے سامنے بیٹے کا سر جسم سے جدا کیا۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، یہ انہوں نے کیسے برداشت کیا، یہ انہی کا صبر تھا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یزید کے سپاہیوں کا بیان ہم نے دیکھا، امام نے علی اکبر کا مقدس لاشا اٹھایا تو حال یہ تھا کہ علی اکبر کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا، بیٹے کی ٹانگیں زمین پر گھسٹ رہی۔ جی چاہتا ہے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہوں ذرا کربلا آئیے، آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، دیکھیے حبیب اللہ کے بیٹے نے بھی اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ یہ انہی لوگوں کا مقام، یہ انہی کی باتیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے علی اکبر کے مقدس لاشے کو جب خیموں کے پاس لا کے رکھا، حضرت سیدہ زینب اور حضرت علی اکبر کی والدہ دونوں تڑپ کر
مقدس لاشے سے لپٹ گئی. اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا؟ اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا؟ وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا؟ آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا؟ مرتی ہوں اپنے سرو سہی قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں. امام صبر کی تلقین کرتے ہوئے بیویوں کو خیموں میں لے گئے. حضرت شہر بانو نے کہا بھائی عباس پانی لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. سنو، میں یہ گمان کرتی ہوں ان لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. تم ایسا کرو، اسے گود میں لے لو اور دشمنوں کے سامنے جاؤ. کسی کو ضرور ترس آ جائے گا، وہ اس کو پانی پلا دے گا، کیونکہ یہ بچہ جب تڑپتا ہے اس کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. امام نے فرمایا لاؤ میں تمہاری خواہش بھی پوری کر دوں. گود میں لیا، میدان کی طرف جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں امام کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، بچہ ہے. وہاں پہنچے اور جا کر کہا یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ درے نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے. بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی. میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے میرا، پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا کر ابھی تمہارے مقابلے پہ آ جائے. تم سمجھتے ہو پانی کا پیالہ مجھے دو گے، کہیں میں نہ پی لوں؟ اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں پانی کے قطرے ٹپکا دو. اس کی ماں سے، عورتوں سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا. ہرملا بن کاہل بدبخت نے نشانہ لگایا ہوا تھا، اس زور سے تیر چلایا، وہ تیر آ کر حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا. بچے نے ایک جھرجھری لی، امام نے تیر نکالا تو خون نکلا، آپ نے اپنی داڑھی پر لگا لیا. آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ یہ قوم تیرے نبی کی آل اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں. ظالموں نے پیاس بجھائی مگر پانی سے نہیں، تیر مار کر. کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے لیے؟ حلقے اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے. ظالموں نے شاید سمجھا تھا کہ وہ حضرت علی اصغر کی اس طرح شہادت کر کے کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں. انہیں نہیں معلوم تاریخ کے صفحات پر یہ نقش ہو گیا کہ علی اصغر نے ثابت کر دیا میری معصومیت دیکھو، ان ظالموں کا ظلم دیکھو. بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے. یہ کیسے کلمہ گو تھے؟ حضرت علی اصغر شدت پیاس سے نہیں، شوق شہادت میں سرشار تھے. وہ بھی اپنے آپ کو امام پر نچھاور کرنا چاہتے تھے. خیموں سے عورتوں نے دیکھا بچہ تڑپ نہیں رہا، شاید کسی نے پانی پلا دیا ہو، مگر ان کے کلیجے منہ کو آ گئے جب دیکھا کہ ظالموں نے پیاس تو بجھائی مگر پانی سے نہیں، تیر مار کر بجھائی. آپ نے چھوٹے سے بچے کا لاشا بھی علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا. بیبیوں کو صبر کی تلقین کی. ماں تڑپنے لگی، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا.
وہ جو میری گودی میں تڑپتا تھا تیری گود میں کیسے آرام سے سو رہا ہے۔ موت علی اصغر کی مجھ کو کھو گئی، گود میری آج خالی ہو گئی، اور سکینہ دیکھ کر رونے لگی، آنسوؤں سے اپنا منہ دھونے لگی۔ بیبیاں روتی تھیں ایک جانب کھڑی، ہائے یہ کیسی مصیبت آ پڑی۔ امام علی مقام سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ خیمے کی طرف عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں تو دیکھا آپ کا بیٹا علی اوسط زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے، بستر سے اٹھے اور کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، تو بڑی مشکل سے قابو پانے لگے۔ امام نے آگے بڑھ کے تھام لیا۔ علی اوسط زین العابدین کہنے لگے بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی جاؤں گا اور آپ پر اپنی جان قربان کروں گا۔ امام نے بیٹے کو بستر پر بٹھایا، فرمایا تمہیں اجازت نہیں ملے گی، تم ہی میرے ایک بیٹے باقی ہو، اور میرے نانا جان کا ارشاد ہے میری اولاد قیامت تک رہے گی، تم ہی آخری رہ گئے ہو۔ سنو میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، ان عورتوں کے ساتھ تم نے بطور محرم رہنا ہے، اور سنو بیٹا شریعت و سنت کی پابندی کرنی ہے، ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے، ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکنا۔ بیٹا کتنی تکلیفیں آئیں مصیبتیں آئیں صبر کرنا، اور جب کبھی تکلیفیں سہتے ہوئے مدینہ منورہ جاؤ سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، نانا کو میرا سلام کہنا، نانا کو کہنا نانا تیرے نواسے نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، آنکھوں دیکھا حال سنانا، نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا پانی بند کیا، تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا۔ امام ان کو جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سن رہے تھے۔ امام نے اپنی دستار پگڑی اتار کے ان کے سر پر رکھی، یہ ان کو اجازت اور خلافت تھی۔ انہیں بستر پر لٹا کر امام اپنے خیمے میں آئے۔ اب کوئی نہیں ہے جو جان قربان کرے۔ امام نے اپنا سامان کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف پگڑی آپ کے پاس تھی، اپنے سر پر باندھی، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا بیلٹ اپنی کمر پر باندھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار جو حضور نے حضرت علی کو دی تھی امام کے پاس تھی، وہ ہاتھ میں لی۔ یہ شہیدوں کا امام، عاشقوں کا پیشوا، سب کچھ راہ حق میں قربان کر کے اب اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ بیبیوں کے خیمے میں آئے، فرمایا زینب بہن تم کو سلام، کلثوم بہن تم کو سلام۔ سب کی سب رونے لگی، آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی یہ خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا زاری، کرتے ہیں جو صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری،
ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ بہن، تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا میں نے پیا ہے۔ اماں کے صبر کا طریقہ تمہیں معلوم ہے۔ میرے بعد بال نہ بکھیرنا، سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، شور نہ مچانا، زبان پر شکوہ شکایت کا کلمہ نہ لانا، صبر کرنا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی نانا جان گئے صبر کیا، اماں فاطمہ گئی صبر کیا، بابا علی گئے صبر کیا، بھائی حسن گئے صبر کیا۔ آج صبح سے بھی صبر ہی کر رہے ہیں۔ صبر کی کوئی حد تو ہوگی۔ فرمایا میری بہن ہرگز نہیں، ایسا نہیں کہنا۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ہرگز ان میں سے کچھ نہ کرنا۔ خیال رکھنا شریعت اور سنت کا۔ آپ یہ فرما رہے تھے، آپ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آ کے آپ سے لپٹ گئی، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ نہ جاؤ، آپ چلے گئے، میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی۔ امام نے بیٹی کو سینے سے لگایا، گود میں اٹھایا۔ امام فرماتے تھے سکینہ جس گھر میں بیٹھی ہو مجھے وہ گھر بھی اچھا لگتا، اتنا پیار کرتے تھے۔ فرمایا میری بہن زینب یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے، اس کو رونے نہ دینا، دیکھنا اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا، میری بہن اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب فرما رہی تھی آج ایک یہی نہیں ہم سب یتیم ہو گئے۔ کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر۔ چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر۔ بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ۔ چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ۔ صدقے گئی ننا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بےتاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ۔ شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو، نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ امام باہر آئے، جب بھی کوئی جاتا تھا آپ رخصت کرتے تھے، سوار کراتے تھے۔ آپ کی باری آئی، اب کوئی آپ کو سوار کرانے والا نہیں، رخصت کرنے والا نہیں۔ سیدہ زینب چادر اوڑھ کر آئی، بہنیں بھائیوں کو سوار کرایا کرتی ہیں، دولہا بنا کے بٹھایا کرتی ہیں۔ سیدہ زینب کا مقدر دیکھیں، کس دولہا کو سوار کرا رہی ہے۔ زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر، اب کوئی مددگار نہیں ہائے برادر، صدقے ہو بہن گر تمہیں پھر پائے برادر۔ کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا،
پائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا۔ اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام عالی مقام چلے میدان کربلا میں، باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا اجالا بن کر، آفتاب بن کر چمکے۔ شاعری کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو رجز کہتے ہیں۔ یہ میدان جنگ میں کلام پڑھا جاتا تھا، اس میں اپنا تعارف بھی اور دشمن پر روب بھی۔ امام نے رجز پڑھا، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے۔ میں آپ کو فارسی سنا کے اردو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بودام ابن علی از آل ہاشم با وقار، این قدر کافیست مارا اعتبار و افتخار، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، بر سرے فرش زمیں ہستم چراغ کردگار، مادرم زہرا است بنت مصطفیٰ و عم من، جعفر تیار ملک مکرمت را تاج دار، درمیان ما کتاب اللہ نازل بودا است، ذکر حق و وحی و رشد و خیر جملہ یادگار۔ فرمایا میرا نام حسین ہے، حضرت علی کا بیٹا ہوں، ہاشمی ہوں، اور عرب والو تم جانتے ہو ہاشمی خاندان کتنی عزت والا۔ اگر اعتبار اور افتخار کی بات ہے، تم لوگ عرب اپنے حسب نسب کی بات کرتے ہو، تو میں نے جتنا سنایا ہے اتنا ہی کافی ہے، مگر اور سنو، میرے ہی نانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس زمین پر اللہ کی طرف سے آخری تاجدار یعنی آخری نبی ہیں۔ میری ہی ماں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ میرے ہی چچا جعفر تیار جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہی قرآن اترا ہے، ہمارے گھر سے ہی لوگوں کو ایمان ملا ہے۔ آج بھی خطیب جب جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد ہمارا نام لیتا۔ پہچان لیا، کل کو یہ نہ کہنا کہ تمہیں کسی نے تعارف نہیں کرایا تھا، پہچان نہیں کرائی تھی۔ اب پیچھے کوئی نہیں ہے تلوار اٹھا کے آنے والا۔ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اب تمہاری مراد کے پورا ہونے کا وقت ہے۔ میرے خون سے اپنی پیاس بجھا لو۔ ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا، کس کی جرت کے آگے آئے مگر وہ ابھار رہا ہے۔ کیسے جری ہو، کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا، نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا، ایک بار ہر طرف سے پڑے ہر بے قضا، دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو معاذ اللہ۔ ابھار رہا ہے، جوش دلا رہا ہے، آگے بڑھو، کسی کی جرت نہیں ہوتی سامنے آئے، وہ ابھار رہا ہے۔ جب وہ بار بار اس نے کہا، یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار، پہلو میں آئے تان کے نیزوں کو نیزے دار، سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار، پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000، یمین و یسار کا مطلب دائیں بائیں، پیدل سوار گرد سب اس آن ہو گئے، بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے۔ ظالم سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں گھیرا بنا لیا۔ امام نے بھی اپنی تلوار نکالی، اس تلوار نے زبان حال سے کہا، آقا بس اشارے کی ضرورت ہے،
وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدر میں دکھا چکی ہوں۔ جب حضرت علی تلوار چلاتے تھے غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ ذوالفقار دو منہ والی کو کہتے ہیں، اس کے آگے سے دو منہ تھے۔ امام نے جب تلوار نکالی اور ان کے حملے کا جواب دیا، آپ کا حملہ نہیں تھا، قہر الہی تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ڈر کے آگے بھاگنے لگے۔ امام چلا رہے تھے تلوار، ادھر سے ابن سعد نے دیکھا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا، اس نے اور آدمی اور بڑھائے اور جاؤ، ہزاروں کی تعداد میں چاروں طرف سے تیروں پہ تیر، تلواریں، نیزے، بھالے، برچھیاں امام پر۔ کس کو کاٹ رہے ہیں؟ یہ کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ حدیث تو یہ کہتی ہے جو نبی کے ایک بال کو تکلیف پہنچائے گا وہ جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ یہ ظالم کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے، کندھے پہ اٹھایا کرتے تھے۔ حضور تو یہ گوارا نہیں کرتے، وہ پشت پہ چڑھا ہوا ہے تو اٹھے نہیں، سجدہ لمبا کر دیتے ہیں کہیں یہ بچہ گر نہ جائے۔ آج ظالم اتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایک تیر امام کے سینے میں آ کر پیوست ہوا، بدن پر لرزہ طاری ہوا، یقیناً نوک دل میں چبھی ہوگی۔ امام پر جو لرزہ طاری ہوا، آنکھیں بند ہوئی، امام نے ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولی تو سامنے لشکر نہیں تھا، رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے بیٹا کب تک لڑو گے، کب تک مقابلہ کرو گے؟ اب یاد الہی میں محو ہو جاؤ، تمہاری اس سجدے کا وقت آ گیا ہے جس پر عبادت بھی ناز کرتی رہے گی۔ امام ان جلووں میں گم تھے، شہید بوقت شہادت جو جلوے کیا کرتا ہے میں آپ کو سنا چکا۔ شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھتا ہے۔ امام تو جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ ان جلووں میں گم تھے، اور یہ یاد رکھنا رسول اللہ کربلا میں موجود اپنے بیٹے کی قربانی دیکھ رہے تھے، بوتل تھی اس میں خون بھر رہے تھے۔ امام ان جلووں میں گم، ان ظالموں نے یہ سمجھا کہ ان کی ہمت جواب دے گئی، قریب ہوئے، جسم میں نیزے پیوست کر کے آپ کو سواری سے اچھال کے گرانے لگے۔ سلام، کروڑوں سلام اس گرنے والے کو جو خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا۔ امام زمین پر آ رہے، شمر لعین، یہ داغدار تھا، اس کی کھال پر داغ تھے، یہ پیچز والا۔ حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا میں ایک ابلق کتے کو دیکھتا ہوں جس کو دب کھڑبا کہتے ہیں، داغوں والا، اس کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ یہ وہ شمر تھا۔ فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے، میرے اوپر سے ہٹ جا، جمعے کا دن ہے، میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ نہیں، میں نے ابھی ظہر پڑھنی ہے۔ وہ ہٹا، آپ نے اسی حالت میں اپنا ماتھا زمین سے لگا دیا۔ تاریخ تبری میں 14 وار آپ کی گردن پر 14 وار تلوار سے سجدے کی حالت میں آپ کے سر کو کاٹا جا رہا ہے، 14 مرتبہ تلوار کس گردن کو جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ شاید اسی لیے چومتے تھے کہ اس نے اللہ کی راہ میں کٹنا ہے۔ ایسا سجدہ بھی آسمان کی آنکھ نے شاید ہی دیکھا ہو۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں جھکا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔
امام علی مقام کا سر انور جسم سے جدا کیا گیا. آپ کا جو گھوڑا تھا ذوالجنا وحشی ہو گیا. اس نے قاتلوں پر حملہ کر دیا. روایتوں میں 17 بندے اس نے مارے. کسی کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا, کسی کے قابو نہیں آیا. دوڑتا ہوا خیمے میں گیا. امام کے جسم میں 121 تیر آر پار تھے, جو آدھے اندر آر پار. 121 تیر جو گنے گئے. زخم کتنے لگے ان کا شمار ہی کوئی نہیں. اس گھوڑے نے جا کر خیموں کے پاس چلانا شروع کیا. سیدہ زینب جو سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھیں, کہنے لگی بیٹی اٹھو, شاید تمہارے بابا آئے ہیں, دیکھوں انہیں کوئی ضرورت ہو. باہر آئیں تو دیکھا گھوڑے کی زین خالی, اس کا منہ خون میں تر بتر. مدینے کی طرف شہزادی رسول نے منہ کیا. البدایہ والنہایہ. یا محمد, نام کے آگے الف ہے لگ جائے تو اپیل بن جاتی ہے, استغاثہ. ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور, آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا, آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. فرمایا بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا, میں بھیا کی خبر لے لوں. القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قرین, آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبین. گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی, چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دین. یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں, دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں. فرمایا مجھے راستہ دو, میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں. بہن نے دیکھا ایک شخص نے زلفوں سے امام کا سر پکڑا ہوا. بہن نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا, قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا. تڑپا زمین پہ یہاں بدن شاہ کربلا, طبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا. غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی, کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. سیدہ زینب کن آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی. ناگا بہن کو آیا نظر لاشے امام, بہن کو بھائی کا مقدس لاشا نظر آیا, سر نہیں ہے. ناگا بہن کو آیا نظر لاشے امام, بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام. رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام, اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام. ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی, تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ زینب نے کن آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا. حضرت سکینہ روتی ہوئی آئی, بوبی ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے.
سیدہ سکینہ کے چہرے پہ رخساروں پہ تھپڑ مارے گئے، رسول زادیوں کا زیور اور چادریں چھینی گئی. کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑا ظلم. امام کی شہادت کے بعد بھی ظالموں نے بس نہیں کی، امام کے جسم سے کپڑے اتارے اور گھوڑوں کے سموں سے، ٹاپوں سے جسم کو روندا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے. امام نے یہ ذلت کیوں برداشت کی؟ کرسی کے لیے؟ دنیا کے لیے؟ نہیں، دین کی سربلندی کے لیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان کا احسان ہے ہم پر، ان کی مہربانی ہے. اتنی بڑی قربانی دے کر انہوں نے دین کو اس کی اصل پر باقی رکھا. امام کی شہادت کے وقت سورج کو گہن لگ گیا، آسمان اچانک سیاہ ہو گیا، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے. کہا جاتا ہے یہ 3 دن تک اندھیرا رہا. الصواعق المحرقہ، امام سیوطی کی کتاب پڑھ لیجئے گا، ابن اسقلانی کی. یزیدیوں نے خوشی منانی شروع کی. طبلِ ظفر کا مطلب خوشی کے شادیانے گیت گانے لگے. رسول زادیاں ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے یہ باتیں سن کر، مگر آج کی مسلمان عورت کو بھی سوچنا چاہیے. آج تو وہ خود ننگے سر ہونا اچھا سمجھتی ہے. سوچیں میرے دوستوں اور بزرگوں، کیسی رات تھی، کیسا منظر تھا. نہ میں الفاظ میں آپ کو اس کی کیفیت بتا سکتا ہوں، نہ آپ اس کا اندازہ پوری طرح کر سکتے ہیں. ظالموں نے امام کے اونٹ پکڑ لیے اپنے کھانے کے لیے. جب ذبح کیے تو ان سے بجائے خون کے شعلے نکلے، اور گوشت کو پکایا گیا تو وہ اتنا کڑوا تھا کوئی ایک لقمہ بھی نہ کھا سکا. آپ کو اگر غم ہو تو آپ کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. ان جانوروں کو اتنا صدمہ پہنچا، ان کا گوشت کڑوا ہو گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ رات کربلا والوں نے وہاں گزاری. یزیدی لشکر شادیانے بجا رہا ہے. امام کے اہل خانہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم بانٹ رہے ہیں. میں اور آپ آج وہ ذکر اور سنا رہے ہیں. اگلے دن ان کو قیدی بنایا جائے گا، رسیاں اور زنجیریں باندھی جائیں گی، گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جائے گا. ابن زیاد اور پھر بعد میں یزید کے دربار میں لے جایا جائے گا. واقعات کی ایک تفصیل ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یزید کامیاب ہوا؟ وہ یہی چاہتا تھا نا کہ امام بیعت کر لیں. امام نے بیعت. حضرت خواجہ غریب نواز سے منسوب اشعار، شاہ است حسین. شاہ حسین شاہ ہیں؟ نہیں، بادشاہ است حسین. وہ صرف شاہ نہیں ہے، وہ تو شاہ بناتے ہیں. دین است حسین. حسین دین ہے؟ نہیں، دین پناہ است حسین. دین کو پناہ ملتی ہے تو امام حسین میں ملتی ہے. سر داد نہ داد، دست در دست یزید. سر دے دیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. کیا ثابت کر دیا؟ کہ حسین لا الہ کو مانتا ہے، ظلم کو مانتا نہیں. کوئی تخت پہ بیٹھ کے خدا بن جائے تو وہ قابل قبول نہیں. امام نے قربانی دی، ان پر کروڑوں سلام.
یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے، فارسی میں بڑی پیاری ہے، ایک ایک شعر پڑھنے والا ہے اس کا، آخری شعر پڑھتا ہوں۔ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاکے او رساں۔ پوری نظم لکھ کر، امام کی ساری باتیں لکھ کر علامہ اقبال کہتے ہیں چلنے والی ہوا، یہاں سے چل سفر کر کے تو عراق پہنچ، کربلا میں زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس میں امام آرام کر رہے ہیں، میرے پاس بھیجنے کے لیے کچھ نہیں، یہ جو دو آنسو ہیں یہ جا کر ان کی قبر پہ ڈال دینا۔ وہ ہستی، ان کی شان، ان کی عظمت، میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت سے، عقیدت سے میں نے آپ کو سنایا۔ ارادہ میرا نہیں تھا، 3.25 گھنٹے ہو گئے، اور میں جس تکلیف میں تھا یہ ذکر انہوں نے کروا لیا، یہ ان کی برکت، ورنہ میں اتنا بیان نہیں کر پاتا۔ صبح 10 محرم ہے، یوم عاشورا، یوم عاشور، یوم عاشورا۔ یہ صرف امام حسین کا دن نہیں، یہ کائنات کی ابتدا سے انتہا تک بڑا محترم دن ہے۔ آپ کو پتا قیامت بھی اسی دن قائم ہونی ہے، 10 محرم کو، جمعے کا دن۔ تو ہمارے ہاں تو جمعے میں نہیں آیا، لیکن 10 محرم یوم عاشورا، اس دن گھروں میں کھانے زیادہ پکانے چاہیے۔ جو اس دن کھانا گھر والوں پہ زیادہ پکائے، پورا سال اس کے گھر میں برکت رہتی ہے۔ روزہ رکھیں، ایصال ثواب کریں، کچھ نیاز کریں، دوسروں کو کھلائیں، غریبوں کو، صرف رشتہ داروں کو بھیج دیتے ہو، کسی غریب کو بھی کھلاؤ، شربت پلائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائے عاشورہ پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ تعزیے نہیں بنانے، دیکھنے بھی نہیں جانا، کالے کپڑے بھی نہیں پہننے، شیعوں والے کوئی کام اونچی نہیں کرنا، عورتوں کو خاص طور پر کوئی غلط حرکت نہیں کرنی ہے، بہت احتیاط کرنی ہے۔ بڑا مبارک دن ہے، نیک دعائیں کرے اور امن کے ساتھ گزارے۔ یہ دعا کرے کربلا والوں کی قربانی کا صدقہ عراق سے، افغانستان سے، شام سے، پاکستان سے اور کشمیر سے، فلسطین سے، یہ جتنے غیر مسلم ہیں سارے کے سارے دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں، اور یہ تمام علاقے مسلمانوں کو امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ واپس ملیں۔ نیک دعائیں کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، ہم سب کو نیکی کی طرف آنا ہے۔ اس پاکستان پر جو یلغار، دیکھو کل کتنا بڑا حادثہ ہوا وہاں لاہور میں، واگا بارڈر، 60 جانیں چلی گئیں، اگلے کے لیے کھیل ٹھہرا، کتنی جانیں چلی گئیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو باخبر بنانا، ذمہ دار بنانا۔ آپ کہتے ہیں جی سب چلتا ہے، ادھر ادھر نظر رکھو، جس کی حرکت پہ شبہ ہو فوراً دیکھو کہ کہیں ملک کا دشمن، اسلام کا دشمن، پاکستان کا دشمن، تاکہ اس کو ناکامی ہو۔ ہم جب جاگ جائیں گے نا، پھر دوسرے یہ حرکتیں نہیں کر سکیں گے، ان کو پتا قوم جاگ رہی ہے۔ آپ لاپرواہ ہیں، وہ اور زیادہ کرتے ہیں۔ ہماری خواتین کو شرم و حیا سیکھنی چاہیے، ہم سب کو نیکی کرنی چاہیے۔ ہمارے وہ دوست جو بڑی خوشی سے لہیم پکا رہے ہیں، نوجوان، اچھی بات ہے، مگر امام نے تو آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آپ صرف سال میں ایک مرتبہ لہیم پکائیں گے تو کیا سمجھیں گے کافی ہو جائے گا؟ اس مقصد کو بھی سمجھیں۔ شہادت حسین کو یاد رکھا ہے تو اس مقصد کو بھی یاد رکھیں۔ جو دور و قریب سے لوگ آئے ہیں، اگر ان کے پاس واپسی سواری کا انتظام نہ ہو، مسجد میں تھوڑے سے ٹائم میں گزار لیں، نوافل پڑھ لیں، نیکی کر لیں، اور جانا ہو تو خیر و عافیت سے، اللہ آپ کو سب کو خیر و عافیت سے گھر پہنچائے، اور جہاں رہیں آباد رہیں، خوش رہیں۔ محبت سے ذکر کیا، آپ لوگ جتنے بھی آئے، مہربانی، جزاکم اللہ۔
سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825444